كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللہ کی تعریف اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اللہ کی تعریف جس سے اس کی مخلوق بھر جائیں، اور اللہ کی تعریف ان چیزوں کی تعداد کے برابر جو آسمانوں اور جو زمین میں ہیں، اللہ کی تعریف ان چیزوں کی گنتی کے برابر جنہیں اس کی کتاب نے شمار کیا، اللہ کی تعریف اس پر جو اس کی کتاب نے شمار کیا، اور اللہ کی تعریف ہر چیز کی گنتی کے برابر، اور اللہ کی تعریف جس سے ہر چیز بھر جائے۔ الحمدللہ جس نے ہمیں زندگی کی مہلت عطا کی، الحمدللہ جس نے ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان کے قریب ہونے کا موقع دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان بہترین تقوی، اخلاص اور عبادت کے ساتھ نصیب فرمائے، اور ہمارے اس رمضان کو پچھلی زندگی کے تمام رمضان سے بہتر کر دے، ہمیں وہ توبہ عطا فرمائے جو ہمارے لیے دائمی توبہ قرار پائے، ہمیں وہ عبادت عطا فرمائے جو ہمیں اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ ہو، ہمیں ہر قسم کے ریاکاریوں سے، غفلت سے، سستی سے محفوظ فرمائے۔ ہم سب اللہ کے شکر گزار ہیں اور اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت رکھے، اس سال اس قرآن سے ہمیں عمل کی قوت عطا فرمائے، اس قرآن کو ہمارے نفس کی اصلاح کا ذریعہ بنائے، اور اس قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو چیزیں موجود ہیں، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں ذرائع، وہ سب ہمیں جمع کر دیں، جن میں سے ایک ذریعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کی جائے، آپ کی سیرت کو جانا جائے، آپ کے معاملات اور معمولات کو جانا جائے، کیونکہ جب ہم کسی کو جان جاتے ہیں تو ہمارے لیے اس کی سیرت کو اپنانا آسان ہو جاتا ہے، خاص طور پہ جہاں پر محبت ہو وہاں لاشعوری طور پر انسان اسی سیرت و کردار میں ڈھلتا چلا جاتا ہے جس کی صحبت میں وہ رہتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں قرآن کی صحبت عطا کی، تو کیوں نہ ہم یہ بھی دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات اور معمولات کیا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اللہ کے محبوب ٹھہرے، کیا وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بصیرت عطا کی، آپ کو جو کردار عطا کیا، وہی کامیابی کا معیار ٹھہرا۔ تو اگر ہم سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس قرآن کو عمل کے لیے سیکھیں گے، اپنے لیے مارک کرتے جائیں، مجھے کون سے ایسے کام ہیں جو اپنی زندگی میں شامل کرنے ہیں، کون سے ایسے کام ہیں جو مجھے اپنی زندگی سے، اپنی ذات سے، اپنے کردار سے، اپنی عادات سے، اپنے اخلاق سے، معاملات سے بالکل خارج کر دینے ہیں، اگر مجھے واقعی جنتی بننا ہے، اگر مجھے واقعی اتباع رسول کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ اپنی ایک چھوٹی سی ڈائری بھی بنا سکتے ہیں، اور قرآن کے ساتھ ساتھ بھی آپ اپنے ہائی لائٹر سے ہائی لائٹ کرتے جائیں 2 رنگوں میں کہ کون سے کرنے والے کام ہیں اور کون سے چھوڑنے والے کام ہیں۔ اس میں زیادہ اچھا رہے گا کہ آپ مختصر طور پر ایک لسٹ بناتے جائیں، اور وہ لسٹ آپ کے سامنے آویزاں رہے، چاہے فریج پر ہو، چاہے آپ کی ڈریسنگ ٹیبل پہ ہو، تاکہ وہ یاد آ جائے جب وہ معاملہ ہو کہ مجھے اس چیز میں محتاط ہونا ہے۔ ہر شخص وہ دیکھے کہ جو اس کی ضرورت ہے، مثلا اگر کسی شخص کو غصہ ہی نہیں آتا ہے، یا آتا ہے لیکن وہ کنٹرول کر سکتا ہے، تو اس کی ضرورت ہو سکتا ہے انفاق فی سبیل اللہ ہو، کہ اس کے پاس مال ہے لیکن اس کا دل وسیع نہیں ہوتا، اسے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ میں اپنا مال کہاں لگاؤں، جس کی وجہ سے اس کی زندگی میں اسراف شامل ہے۔ گویا اسراف سے بچنے کا علاج انفاق فی سبیل اللہ ہے، یعنی کسی بھی چیز کو اس کی ضد سے دیکھا جاتا ہے۔ تو ہر شخص یہ دیکھے کہ مجھے اپنے کردار کو بہتر کرنے کے لیے، اللہ کا محبوب بننے کے لیے کس چیز کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ اس قرآن سے اس سال میں اپنے نفس پر کام کرنے میں کامیاب ہوں گے۔
کیونکہ اصل چیز یہی ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے اپنے نفس کی اصلاح کی جائے۔ قد افلح من زکاہا، اصل کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب الہاشمی القرشی، اعلیٰ نسب اعلیٰ حسب، قوم اشرف، قبیلہ اشرف، خاندان اشرف۔ آپ کا نام احمد سب سے زیادہ قابل تعریف، اجود الناس سب سے زیادہ سخی، اشجع الناس سب سے زیادہ بہادر، ارحم الناس سب سے زیادہ لوگوں پر مہربان تھے۔ ہم آپ پر ایمان کا اقرار کرتے ہیں اور آپ سے محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، آپ سے عقیدت کا دعویٰ کرتے ہیں اور آپ سے نسبت پر فخر کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، لیکن ذرا رک کر سوچئے، کیا ہمارا ایمان، اخلاق، طرز عمل، عبادات، معمولات، معاملات اپنی محبوب ہستی کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہیں؟ ہم جہاں کہیں بھی ہوں، گھر کے اندر یا گھر کے باہر، مسلمانوں کے درمیان یا غیر مسلموں میں، اپنے ملک میں یا دنیا کے کسی بھی خطے میں، کیا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے طور پر پہچانے جاتے ہیں؟ ہم خود سے پوچھیں، کیا ہم آپ سے محبت کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیونکہ جو شخص جس سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے۔ اس لیے ہم سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو دیکھیں گے اور اپنی زندگی کا جائزہ لیں گے کہ مجھے جو اتباع رسول کا ٹاسک دیا گیا ہے کہ کامیابی دو ہی چیزوں کے ساتھ ہے، فتنوں سے بچنے کا علاج ان دو چیزوں کی پیروی میں ہے، ایک قرآن اور ایک سنت، تو کیا میری کامیابی کے راستے میں جو حائل رکاوٹ ہے وہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، گویا کہ ہر موقع پر، چاہے خوشی تھی یا غم تھا یا کوئی بھی آپ کے حالات تھے، آپ کا رجوع اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہوتا تھا۔ کیا ہم ہر حال میں اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں؟ یا پریشانیوں میں ہماری نماز بھی چلی جاتی ہے، یا خوشی کے مواقع کے اوپر ہمیں نماز یاد ہی نہیں رہتی ہے، ہم اسے ڈیلے کر دیتے ہیں، یا اسی طرح بہت سارے مواقع پر ہم اپنے آپ پر بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ کے ذکر کو بھول جاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کو یاد کرتے اور کثرت سے تسبیح اور استغفار کیا کرتے تھے۔ کیا میرا استغفار ابھی منتظر ہے کہ اگر مجھ سے کوئی گناہ ہوگا تو میں کروں گی، یا مجھے اپنے بہت سارے ایسے معاملات نظر آ سکتے ہیں جس پر استغفار بنتا ہے؟ اسی طرح تسبیحات کا میرے کیا حال ہے؟ سارا دن میں میری تسبیحات کتنی ہوتی ہیں؟ کیونکہ اذکار کے معاملے میں بھی ہمیں بہت ساری تسبیحات بتا دی گئی ہیں، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو حق ہے وہ بتا دیا گیا ہے۔ تو ہم اپنی نمازوں کو دیکھیں کہ جس کے اوپر خود ایک استغفار واجب ہے، ہم اپنے معاملات کو دیکھیں، ہم اپنے اخلاق کو دیکھیں کہ لمحے لمحے میں ہمیں استغفار کی ضرورت پیش آتی ہے، اپنی سوچوں کو دیکھیں، دلوں کے کینہ کو دیکھیں۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے اپنے معمولات میں انشاءاللہ تعالی ذکر کی کثرت کو اپنانا ہے، یعنی جیسے واش روم جانے کا ایک ذکر ہے، پھر اسی طرح سونے کا ذکر ہے، اگر آپ سے کوئی بات غلطی سے منہ سے نکل جائے تو اس پہ فوراً استغفار کرنا، اور چلتے پھرتے کاموں کے دوران بھی کسی نہ کسی تسبیح یا ذکر کو شامل رکھنا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو کثرت سے اللہ کا ذکر ادا کرتے ہیں۔ اب ہم پارے کا آغاز کریں گے۔ الحمدللہ آج سے ہمارا پہلا پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس کی تکمیل دیکھنا ہمیں نصیب فرمائے اور رمضان کی بہترین نیکیوں میں شامل رکھے۔ سورہ الفاتحہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ کے نام سے آغاز جو رحمان اور رحیم ہے۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، رحمان اور رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو معتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ قرآن مجید کا آغاز سورہ فاتحہ سے کیا گیا ہے۔ فاتحہ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی بھی مضمون یا کتاب یا چیز کا افتتاح کیا جاتا ہے، یعنی کہ اسے کھولنا۔ اور سورہ فاتحہ کے کئی نام بیان کیے گئے ہیں، جیسے الصلاۃ آتا ہے، ام القرآن ہے، شفا ہے، السبع المثانی ہے۔ اسی طرح اس سورت کو بیماری میں شفا کے لیے پڑھنا بھی سنت سے ثابت ہے۔ انسان فطرتاً جس چیز کی طلب یا خواہش رکھتا ہے اس کی طرف وہ رجوع کرتا ہے، اسی کی طرف پلٹتا ہے۔ اب یہاں سورہ فاتحہ کا آغاز ہی کہتا ہے کہ تعریف ہے اللہ کے لیے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ کائنات کو سوچا جائے تو ہماری سمجھ، ہماری فہم سے بھی بہت بالا چیز ہے۔ ابھی ہم نے بہت ساری مخلوقات کو دیکھا ہی نہیں ہے کہ کہاں کہاں کون سا کیڑا، کون سے جنات، کون سے زمین و آسمان میں چیزیں پائی جاتی ہیں جس کا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف سے آغاز ہے، کیونکہ تعریف اس کی جاتی ہے جس کے اندر کوئی کمال پایا جاتا ہے، جس کو ہم اپنے سے بڑا سمجھتے ہیں، جس کے اندر کوئی خوبی پائی جاتی ہے۔ لہٰذا جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے، اس کی صفات پر یقین رکھتا ہے، اس کے دل سے سبحان اللہ، اس کے دل سے الحمدللہ نکلتا ہے۔ اور صرف یہ الفاظ نہیں ہوتے بلکہ اس کے دل کی وہ کیفیت ہوتی ہے جو اسے اللہ کی طرف پلٹنے پر مجبور کرتی ہے۔ اسی میں دیکھیں کہ سورہ فاتحہ نہ صرف یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف ہے، بلکہ اس کے اندر بندے کی وہ آرزو، وہ تمنا بھی رکھ دی گئی ہے جو ہر دل کی تمنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہمیں ہدایت عطا کر دے۔ ہدایت کا مطلب صرف ایک دینداری کا راستہ اختیار کرنا نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں وہ رہنمائی ہے جو ہم سب کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی شادیوں میں کس کا معیار کیا سیٹ کریں، ہم اپنی زندگی میں کون سے علم حاصل کریں جو ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کریں، ہم لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے کیا رویہ اختیار کریں جس سے ہم کامیاب ہو سکیں، وہ کون سی ایسی رہنمائی ہے کہ جس میں اپنے نفس کی خیر کو ابھار سکیں اور اپنے نفس کے شر سے بچ سکیں۔ تو گویا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی جو بات ہے، یہ لمحے لمحے میں وہ مدد ہے، لمحے لمحے کی وہ رہنمائی ہے جیسے کہ انبیاء علیہ السلام کو دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ صفت آتی ہے کہ وہ ہر معاملے میں اللہ سے رجوع کرنے والے سے، اس کی طرف پلٹنے والے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں ہر معاملے میں ایسی رہنمائی دی جس نے ان کو اللہ کا دوست بنا دیا، چاہے وہ اپنی اولاد کا معاملہ تھا، چاہے اپنی بیوی کا معاملہ تھا، اپنے والد کا معاملہ تھا، قبیلے سے ڈیل کرنے کا معاملہ تھا، کیا رہنمائی ہونی چاہیے، کیا ڈائریکشن ہونی چاہیے، حتیٰ کہ پوری دنیا بھی مخالف ہو جائے تو میرا راستہ کیا ہونا چاہیے، یہ فیصلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ پیئر پریشر کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم معاشرے کی سوچوں کا شکار ہو جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو کیسے وہ کانفیڈنس ملا جبکہ ساری دنیا ان کے مخالف تھی کہ وہ تقوی پر قائم رہے، تو وہ یہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق تھا جو اس قرآن کا مقصود ہے۔ سورہ فاتحہ کے حوالے سے آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز جب جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، آپ نے اپنے اوپر سے ایک آواز سنی۔ آپ نے اپنا سر اٹھایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا اور جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ پھر اس میں سے ایک فرشتہ نیچے اترا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ ایک فرشتہ ہے جو زمین کی طرف اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ پھر اس فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا کہ آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں، جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک فاتحۃ الکتاب سورہ فاتحہ
اور دوسری البقرہ کی آخری آیات ہیں۔ آپ جو حرف بھی ان دونوں میں سے تلاوت کریں گے تو لازماً آپ کو اس پر اجر و ثواب سے نوازا جائے گا۔ گویا کہ قرآن مجید کے ہر حرف کو پڑھنے کا اجر ہے، لیکن خاص طور پر ان دو کی فضیلت کو بیان کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان میں تقسیم کیا ہے، یعنی اللہ کی تعریف اور اس کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے لیے ہدایت کی دعا کو بھی عام کیا ہے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو تمام کائنات کا رب ہے، رحمان اور رحیم ہے۔ رحمان ہے تمام انسانوں کے لیے کہ اس کی رحمت سب پر عام ہے، اور رحیم قیامت کے دن ہوگا کہ جب انسان کے گناہ ہوں گے سامنے، لیکن اس کی رحمت اسے بچا لے جائے گی۔ خاص طور پر یہ رحمت مومنین کے لیے خاص ہے کہ جو اس دن جنت تک جانے کا باعث بنیں گے۔ ہمارے دنیا میں کتنے ایسے گناہ ہیں کہ ہمارے اپنے اندر ایک خوف آتا ہے کہ میرے اس گناہ کا وبال آ کے رہے گا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے انسان جب رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرماتے ہوئے اس پر رحمت کی نظر کرتا ہے۔ اسی طرح مالک یوم الدین ہے، صرف اس دنیا کا نہیں بلکہ آخرت میں بھی ہماری مدد کرنے والا ہے، آخرت میں بھی ہمیں بخشنے والا ہے، اس کو جو اپنے آپ کو سدھار لیتا ہے، اس کو جو اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے۔ لہٰذا ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم جس کی عبدیت کرتے ہیں، جس کی عبادت کرتے ہیں، ہم اسی سے مدد لے سکتے ہیں۔ جب ہمارا تعلق اللہ سے اچھا ہوتا ہے تو ہم کسی سے مشکل کے وقت میں کوئی بات کہہ سکتے ہیں۔ لہٰذا عبادت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے نماز پڑھنا اور کے علاوہ وہ تمام چیزیں آتی ہیں جو کہ شریعت کے مطابق ہیں۔ ہر وہ چیز جو شریعت کے مطابق کی جائے وہ عبادت ہے، چاہے اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملات ہوں، چاہے حلال روزی کمانا ہو، چاہے شادی کرنا ہو، چاہے اپنے اولاد کی تربیت کرنا ہو، ہر چیز عبادت میں شامل ہے۔ ہم دین اور دنیا کو الگ نہیں کر سکتے، تو ہم اللہ کے غلام رہیں گے، چاہے ہم کسی بھی معاشرے میں رہتے ہوں، چاہے امریکہ میں رہتے ہوں، پاکستان میں رہتے ہوں، سعودیہ میں رہتے ہوں، ہم پرستش نہیں بدل دیں گے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کہیں پر تو لوگوں کی سنتے ہیں اور کہیں پر ہم اللہ کی سنتے ہیں۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، لیکن جب نماز سے باہر ہوں تو ہمارے نفس کی بڑائی، ہمارے معاشرے کی بڑائی، ہمارے خواہشات کی بڑائی غالب آ جاتی ہو۔ لہٰذا اسے بار بار سمجھنے اور بار بار اس کی تکرار کرنے کی ضرورت ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف اور صرف آپ کی عبادت، صرف اور صرف آپ کی عبدیت اور صرف آپ سے مدد ہوگی۔ اسے آپ تجربہ کر کے دیکھیں کہ جب آپ کو کوئی غم، پریشانی، کوئی دکھ آ جائے، اس کی فریاد صرف اللہ سے کر کے دیکھیں اور لوگوں کے آگے بیان کرنے سے پرہیز کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ مدد کتنی تیزی کے ساتھ لوٹ کر آتی ہے۔ ایاک نعبد کے معنی ہے کہ اے ہمارے رب، ہم خاص تیری ہی توحید کو مانتے اور تجھ ہی سے ڈرتے ہیں، تیری ذات ہی سے امید رکھتے اور تیرے سوا کسی سے نہیں ڈرتے اور نہ ہی کوئی امید رکھتے ہیں، نہ ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایاک نستعین سے مراد ہے کہ ہم تیری اطاعت اور اپنے تمام کاموں میں تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو گویا کہ اپنے دل کے خانے میں کہیں اگر کوئی لوگ، کوئی اولاد کے ساتھ کوئی وابستگی ہے تو اسے نکالنے کی کوشش کریں، کیونکہ انسان کی مایوسی کا ایک بہت بڑا ذریعہ اس کی اپنی توقعات اور خواہشات ہوتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے کام آئے گی جب ہم بیمار ہوں گے، پتہ چلتا ہے ہم بیمار ہوئے لیکن نہ ڈاکٹر کام آیا، نہ دوا کام آئی، نہ کوئی اولاد کام آئی۔ تو اس لیے جب انسان کا شروع سے رجوع اللہ کی طرف ایسا ہو کہ اسے یہ پتہ ہو کہ میرے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اذن سے ہے اور وہی بہترین ہے، تو آپ دیکھیں کہ دل کو سکون ملتا ہے۔ اسی طرح اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یہ محض عقل اور ذہانت سے حاصل نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں اتنا بڑا ڈاکٹر ہوں تو مجھے نہیں پتا کہ صراط مستقیم کیا ہے، یا میرے پاس اتنی بڑی ڈگری ہے تو مجھے پتا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ بنیادی طور پر صراط مستقیم کی وضاحت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود ہی کر دی کہ صراط الذین انعمت علیہم، یہ وہ راستہ ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انعام یافتہ لوگوں کے لیے رکھا، اور انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں ہم پر واضح کر دیے گئے ہیں۔ یہ وہ تمام انبیاء علیہ السلام ہیں، شہداء ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے صالحین ہیں، صادقین ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو صدیقین کے راستے پر رہے، جو شہداء کا راستہ ہے، جو انبیاء نے راستہ بتایا، جس پر صحابہ کرام چلے ہیں۔ تو اپنے آپ کو اگر دیکھنا ہو کہ ہم صراط مستقیم پر ہیں یا نہیں ہیں، تو اپنے معاملات اور معمولات کو دیکھیں کہ کیا ہم قرآن اور سیرت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، تو ہم صراط مستقیم پر ہیں۔ اسی لیے یہ واضح کر دیا گیا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں وہ کامیابی نہیں چاہیے
کہ جو دنیا میں تو کامیاب ہوئے لوگ، لیکن آخرت میں جب ان کا انجام ہوا تو پتہ چلا یہ وہ لوگ تھے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو گمراہ ہو گئے لیکن وہ شعور نہیں رکھتے تھے کہ وہ گمراہی کی زندگی گزار رہے ہیں. کیونکہ خواہشات کی زندگی گزارنا، لوگوں کے لیے زندگی گزارنا، اپنی بڑائی کو سب سے بڑی بڑائی سمجھنا اور اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا، اور یہ سمجھنا کہ اگر ہم دنیا میں کامیاب ہیں تو آخرت میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے. تو یہ ہے ہماری غلط فہمی کہ ہم دنیا میں بعض دفعہ بڑی دولت مند لوگوں کو، بڑے عہدوں پہ لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہی اصل کامیابی ہے. لیکن قرآن کامیابی کے معیار کو جب واضح کرتا ہے تو انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ مجھے کس ڈائریکشن میں کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہر کام میں اللہ اور رسول کے احکامات کو مقدم رکھنا بہت ضروری ہے، یعنی ترجیح بنا لی جائے. اپنے لباس کو دیکھیں، کیا میرا لباس وہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند ہے، یا وہ پہنتی ہوں جو معاشرے کو پسند ہے، جس کی داد مجھے معاشرے سے ملتی ہے. پھر ہر معاملے میں اللہ کی ناراضگی سے بچنا بھی اہم ہے، کیونکہ بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لباس کا، ہمارے معاملات کا، ہمارے خاندان میں جو معاملات ہیں ایک دوسرے سے، اس کا دین سے کیا تعلق ہے، وہ تو ہماری ذاتیات ہیں، جو کچھ ہم جیسے بھی کریں. کوئی مومن کا کوئی معاملہ ذاتیات پر مبنی نہیں ہوتا. مومن کی کل زندگی اجر سے عبارت ہے کہ ہم ہر معاملے میں اجر چاہتے ہیں، اور ہمیں اجر ملتا ہے. یا تو وہ اللہ کی ناراضگی کی بات ہوتی ہے یا اللہ کی رضا کی بات ہوتی ہے. تو جب ہم عام سی زندگی کو بھی شریعت کے مطابق اور خالص اللہ کی رضا کے لیے گزارنے لگیں تو ہمارا ہر لمحہ عبادت بن جاتا ہے. حتیٰ کہ اگر ہم کھانا بھی بناتے ہیں اور ہمارا مقصود یہ ہے کہ کھانا کھلانے والے جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے تو آپ اجر کے مستحق ہیں. اسی طرح اصل چیز یہ ہے کہ انسان حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ادا کرنے والا ہو. پھر صراط مستقیم دو چیزوں پر مشتمل ہے. ایک ہے کہ انسان کا عقیدہ درست ہونا چاہیے کہ کیا یہ شریعت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے اور اس کا طریقہ وہی ہے جو شریعت نے بتایا ہے. پھر نفس کی، معاشرے کی پیروی یا بدعات کی جو پیروی ہے اس سے ہٹنا بھی ضروری ہے، کیونکہ بعض دفعہ ہم کچھ اعمال تو شریعت کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب زندگی میں مرنے جینے کی رسومات آتی ہیں یا ہمارے کوئی اور ایسے مواقع آتے ہیں تو ہم اس میں بدعات کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ صراط مستقیم سے ہٹنا ہے. لہٰذا جہاں پر نیکی کرنا ضروری ہے وہاں برائی سے بچنا بھی ضروری ہے، یعنی دوا کے ساتھ پرہیز ہوگا تو مکمل شفا ہوگی. اسی لیے یہاں پر دونوں راستے بتا دیے کہ وہ لوگ جن پر انعام ہوا، جنہوں نے اپنے نفس کو مکمل طور پہ اللہ کے سپرد کیا، اور دوسرے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے مناسب تو یہ سمجھا کہ ہم اپنی زندگی اچھی گزاریں، ہم اپنے عہدے اچھے گزاریں، اور یہ خیال کیا کہ ہم شاید آخر میں نیک بن جائیں گے، یا اپنے آپ کو سمجھا کہ ہم جو کرتے ہیں وہ درست کرتے ہیں. تو اس لیے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں یہ سند کہاں سے ملے گی کہ ہم جو کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں. تو اس کی سند قرآن اور حدیث سے ملتی ہے. اپنے آپ کو قرآن اور حدیث پر پیش کر دیں، اپنے آپ کو سیرت نبی پر پیش کر دیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ آتا تو آپ کا فیصلہ کیا ہوتا. اگر آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو کیا وہ اس بات کو پسند کرتے یا ناپسند کرتے. تو فیصلہ بہت آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس معیار کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن اور حدیث کا مکمل علم حاصل کیا جائے، اس کے لیے وقت نکالا جائے، اپنے نفس کو تربیت دی جائے. پھر اسی طرح اپنے زندگی سے لغویات کو نکالا جائے، غیر ضروری کاموں کو نکالا جائے. کیونکہ بہت سے لوگ قرآن کا علم اس لیے حاصل نہیں کر پاتے کہ ان کا خیال ہے ان کے پاس وقت نہیں ہے، جبکہ اصل بات یہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ ان کی ترجیح نہیں ہے، اور جس کی ترجیح آخرت نہیں ہے تو وہ اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہے. کیونکہ قو انفسکم واہلیکم نارا، ہماری ایک بنیادی ذمہ داری کر دی گئی ہے کہ کم از کم اتنا علم ضرور حاصل کر لیں جس سے اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم سے بچا سکیں. اور اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ قرآن کے لیے وقت نکالا جائے، اس کو اپنی ترجیحات میں نمبر 1 پہ رکھا جائے. باقی دنیا کے کام چلتے رہیں گے اور ہو جاتے ہیں. جو لوگ اپنی ترجیحات دین بناتے ہیں ان کی زندگی میں برکت ہو جاتی ہے، وہ ایک وقت میں کئی کام کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کیونکہ ان کی ڈائریکشن سیٹ ہو جاتی ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے، اور خود بخود لایانی کاموں کی چھانٹی ہو جاتی ہے. خود بخود جب زندگی سے بیکار کام نکلتے ہیں تو زندگی میں جو وقت بچتا ہے وہ کام کرنے کے نیکیوں میں خرچ ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہماری زندگی میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے.
سورہ البقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ الف لام میم، یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن کھول رہی ہے۔ ہم نے مانگا کہ اللہ ہمیں ہدایت کا رستہ عطا فرما، صراط مستقیم پر جمع۔ جواب آیا، یہ ہے وہ اللہ کی کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں پائی جانے والی تمام آیات ہدایت ہی کی آیات ہیں، ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ اپنے آپ کو ان ہدایات کے مطابق ڈھال لو اور اس میں جو کرنے کو کہا گیا وہ کر لو، اور جس سے بچنے کو کہا گیا اس سے بچ جاؤ، تو گویا کہ صراط مستقیم پر ہوگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن اور اس کے پڑھنے والوں کو لایا جائے گا جو اس پر عمل کرتے رہے۔ قرآن کی صورتوں میں آگے سورہ البقرہ اور آل عمران ہوں گی، گویا وہ دو بادل ہیں یا دو سیاہ بادل ہیں، ان کے درمیان روشنی ہے، گویا وہ دو پرندوں کی قطاریں ہیں جنہوں نے پر پھیلائے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے ساتھی کی طرف سے جھگڑا کریں گی، گویا سفارش کریں گی ان کی۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ سورہ البقرہ پڑھو کہ اس کا پڑھنا برکت، اسے ترک کرنا حسرت ہے، اور اسے اس لیے چاہے تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھا جائے لیکن روزانہ چند آیات ضرور تلاوت کر لی جائیں، کیونکہ بعض لوگ تو ماشاءاللہ بہت ہی بانصیب لوگ ہیں کہ جو روزانہ سورہ البقرہ کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہو سکے تو اس کی چند آیات ضرور تلاوت کر لی جائیں، اور اس طرح کر کے اسے کئی دنوں میں مکمل کیا جا سکتا ہے تاکہ گھر میں سورہ البقرہ پڑھی جاتی رہے۔ اب اس کتاب کو پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دل سے تمام شک اور شبے نکال دیا جائے۔ دل کی بیماریاں، بغض، کینے، حسد، تعصب، اپنی عقل، ہر چیز کو اس کے تابع کر کے سنا جائے، تبھی یہ سمجھ میں آتا ہے۔ کیونکہ جو شخص اپنی خواہشات کا غلام ہوتا ہے وہ بہت ساری آیات پہ اٹک جاتا ہے اور اسے لگتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ کبھی جواب آتا ہے اس دور میں ممکن نہیں ہے، کبھی اسے لگتا ہے میں نہیں کر سکتا، کبھی جواب آتا ہے ہمارے گھر میں ممکن نہیں ہے یہ سب کچھ کرنا۔ تو یہ جس شخص کے دل میں یہ بات آتی ہے گویا ابھی اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ مکمل ایمان یہ کہتا ہے کہ یہی ہے وہ بات جو سچ ہے، یہی ہے وہ ہدایت جس پر مجھے عمل کرنا ہے۔ ہاں ابھی میرا نفس اس کے قابل نہیں بنا، لیکن اللہ سے پھر وہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے اس عمل کے قابل کر دے، یا اللہ مجھے وہ طاقت عطا فرما کہ میں خود بھی عمل کروں اور دوسروں کے لیے روشنی کا باعث بن سکوں۔ اس لیے کسی بھی آیت پہ کبھی شیطان یہ وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرے کہ یہ تو آج کل نہیں ہو سکتا، یہ تو پہلے دور کی بات ہے، تو استغفار پڑھیں، فوراً اعوذ باللہ پڑھیں، فوراً اللہ سے دعا کرتے جائیں کہ اللہ مجھے عین اس کے مطابق کر دے جیسا کہ تو متقین اور مخلصین لوگوں کو کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے، اور ہدایت ہے ان متقی لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب مارک کر لیجئے کون ہیں متقی لوگ، کیونکہ ہم متقی بننا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ تقویٰ کے حصول کے لیے مجھے کیا کیا کرنا ہوگا۔ متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ گویا کہ پرہیزگار کون ہے، متقی کون ہے جو بھلائی اور برائی میں تمیز کر سکتا ہے، جو شریعت میں اور غیر شرعی معاملات کو سمجھ سکتا ہے، جو برائی سے بچنے کا ارادہ کرتا ہے، جو بھلائی کا طلبگار ہوتا ہے اور اس پہ عمل کرنے کی خواہش رکھتا ہے اور اس کی طرف دوڑتا ہے، پھر چاہے وہ بہت دفعہ نفس کے ہاتھوں مار کھا جائے لیکن پھر وہ پھر سنبھلتا ہے اور پھر چل اٹھتا ہے۔ اسی طرح متقی وہ ہے جو اللہ کا حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بندوں کا حق بھی ادا کرتا ہے، جو ہر معاملے میں شریعت کو اپنا پیمانہ بناتا ہے۔ تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہر شخص متقی بن سکتا ہے، یہ کسی خاص طبقے کی بات نہیں ہے، یہ کسی خاص مسجد کی بات نہیں ہے، بلکہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تابع کرتا ہے وہ تقویٰ میں ہے۔
لیکن اس کی جو صفات ہیں وہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اسی لیے ان کی تنہائیاں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرتے ہوئے گزرتی ہیں۔ ان کا قلب ان کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، وہ اندر بھی وہی سوچ رکھتے ہیں جو باہر رکھتے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک شخص کہے کہ میرے دل میں تو بہت ایمان ہے، آپ کو کیا پتہ میں کتنی نیک ہوں اندر سے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ میرا حال حلیہ یا معاملات سے نہیں لگتا کہ میں بہت دیندار ہوں، تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ انسان کا ظاہر اور باطن جب ایک ہوتا ہے تو اس کے اندر ایمان ہو تو اس کے باہر اس کے کردار میں، الفاظ میں ضرور جھلکتا ہے۔ اسی طرح وہ نماز قائم کرتے ہیں، صرف ایک دو نمازیں نہیں، صرف رمضان کے نمازی نہیں، بلکہ ان کا جو قیام ہے وہ دائمی طور پر ہوتا ہے۔ 5 نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام بھی کرتے ہیں اور پورا ایک نظام قائم کرتے ہیں، کیونکہ جو نمازی شخص ہوتا ہے اس کے پورا ایک کردار ہے، وہ صرف سجدہ نہیں کرتا بلکہ وہ واقعی اللہ کے آگے ہر معاملے میں جھکنے والا ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہیں کہ جب انہیں کوئی اللہ سے ڈرنے کی نہیں کہتا تو اپنا گال زمین پہ رکھ دیا کرتے تھے، اور آپ دیکھیں کہ ان کو کیسے کیسے مقام ملے صحابہ کرام کو کہ خلافت بھی کر رہے ہیں، سیاست بھی کر رہے ہیں، مسجد بھی سنبھال رہے ہیں، ممبر بھی دیکھ رہے ہیں، معاملات اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں نصیب ہوتی ہے، لیکن ان کے اندر جو عاجزی ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جتنی باتیں ہیں جو غیب پر مشتمل ہیں، جیسے ہم نے جنت نہیں دیکھی لیکن پھر بھی ہم ایمان لائے، ہم دوزخ کو نہیں ہم نے دیکھا لیکن اس کے باوجود ہم اس سے خوف زدہ رہتے ہوں، تو گویا ان کا عمل ایسے ہے کہ وہ اللہ کی بات پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر اسی طرح نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ رزق میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جو کچھ ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے، اور ہر شخص کو جو جو ملا، جو صلاحیت ملی، جو علم ملا، جو اولاد ملی، جو گھر بار ملا، جو کچھ بھی ملا، حتیٰ کہ جو مادی اور غیر مادی جتنی چیزیں ہیں اس میں سے اللہ ہی کے راستے میں خرچ کرنا اصل میں تقویٰ کے لیے چاہیے۔ اسی لیے ہم دیکھیں کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے علم سکھایا ہے، کیا ہم دوسروں پہ صدقہ کرتے ہیں؟ ہمیں جتنا اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے کیا ہم اس وقت کے اندر سے اللہ کا اور بندوں کا حق نکال رہے ہیں؟ جن کو خدمت کی ضرورت ہے ہم خدمت کر رہے ہیں، اگر کسی کو ہماری دوا کی ضرورت ہے تو ہم دوا دے رہے ہیں، کیونکہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے طب کا علم سکھایا، میڈیکل کا علم سکھایا، لیکن آج آپ دیکھیں کہ وہ بزنس کی بعض دفعہ کچھ لوگ اس کی شکل بنا لیتے ہیں اور انسانیت کے لیے جو ایک خدمت اور نیکی کا ذریعہ ہے اسے گنوا دیتے ہیں۔ تو جو رزق جس کو ملا ہے اس میں سے خرچ کرنا یہ بھی تقویٰ ہے۔ جو شخص آج ہسپتال میں بیٹھا ہے وہ متقی بن سکتا ہے اگر اس کی نیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر ہو جائے۔ پھر اسی طرح جو کتابیں ہم نے نازل کی ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا وہ تمام کو مانتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ بہت اہم بات ہے۔ یقین کی کیفیت انسان کے دن رات بدل دیتی ہے، اس کی راتوں کی نیند اڑا دیتی ہے۔ جیسے جیسے وقت کے ساتھ ساتھ، عمر کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر آخرت کا یقین پختہ ہوتا چلا جاتا ہے، آپ دیکھیں آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے پچھلی زندگی میں اچھا نہیں کیا، آپ کو اپنے گناہ یاد آنے لگتے ہیں، آپ کو اپنا بے نمازی ہونا کھٹکنے لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب آپ یقین کی کیفیت میں ڈھلتے ہیں۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی آخرت کی یاد میں جو جیتے ہیں اور ان کا ہر عمل اس تول کے ساتھ گزرتا ہے کہ میرا یہ عمل مجھے آخرت میں نجات دے گا یا آخرت میں پکڑوانے کا باعث ہوگا۔ زبان سے بات نکالتے ہوئے پہلے ایک لمحے کے لیے سوچ لیں، کیا یہ میرے میزان کو بھرنے کا ذریعہ ہے یا میرے میزان کو کم کرنے کا ذریعہ ہے؟ تو ایسے ہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح ہے ایسا کام، ایسی نیکی جس کا اجر دنیا اور آخرت دونوں میں ملتا ہو، یعنی کہ آپ نیکی یہاں کریں لیکن دونوں جگہ اس کی برکت دیکھیں۔ اسی طرح آخرت کے یقین میں یہ یقین شامل ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، میرا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج میں اگر مہلت میں ہوں تو کل ہو سکتا ہے کہ میرے پاس یہ مہلت نہ ہو جو نیکی کی جو آج مجھے ملی ہے، اس لیے کل کا انتظار نہ کرتے رہنا بلکہ آج جو موقع ملا ہے اس سے فائدہ اٹھانا۔ اسی طرح کامیابی اور ناکامی کے اصلی معیار کو سمجھنا، کسی شک میں نہ رہنا، یعنی دیکھا جائے گا نہ رہنا کہ کوئی بات نہیں، دیکھا جائے گا، آج تو کرو جو موقع مل گیا، آج جو ہمیں مہلت ملی ہے اس میں تو عیش کر لو اور بعد میں دیکھا جائے گا۔ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ آخرت کے یقین کے خلاف ہیں۔ جس کا یقین ہوتا ہے وہ تو کہتا ہے کہ اگر میں نے ذرہ بھی اگر نیکی کی کسی کے ساتھ تو میں اس کا بدلہ دیکھوں گا، اور میں نے ذرہ بھی برائی کی تو مجھے اس کا وبال دیکھنا ہوگا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو تقویٰ میں ڈھالنے کے لیے اللہ سے بہت دعائیں کریں۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکہا، اے اللہ میرے نفس کو تقویٰ عطا فرما اور اس کا تزکیہ کر دے۔
اور تقوی کا مرکز اصل میں دل ہوتا ہے، یعنی انسان کے دل میں کیا ہے اور پھر اس دل سے جو اعمال سرزد ہوتے ہیں وہ تقوی کا اظہار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی چیز سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی ہے؟ آپ نے فرمایا تقوی اور اچھا اخلاق، یعنی اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کی مرضی کا ہر معاملے میں خیال کرنا اور لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق رکھنا، کیونکہ اخلاق اللہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور بندوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ ہم اللہ کے ساتھ نیکی کرتے ہوئے کیا سوچتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، ہمارے کامنٹس کیا ہوتے ہیں؟ جیسے بعض دفعہ نماز کے لیے اٹھنے کے لیے ہمارے کامنٹس کیا ہوتے ہیں؟ کیا ہے، ہر تھوڑی دیر کے بعد اذان ہو جاتی ہے، اتنے چھوٹے دن ہو گئے تھوڑی تھوڑی دیر میں وضو کرنا پڑتا ہے، اتنی سردی ہے۔ تو یہ جو ہماری ساری کامنٹری ہے، یہ جو ہمارے سارے الفاظ ہوتے ہیں نیکی کرتے ہوئے یا ہمارے دل میں جو کیفیات گزرتی ہیں، یہ بھی اچھے اخلاق کا مظاہرہ ہوتی ہیں یا برے اخلاق کا مظاہرہ ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے ساتھ بھی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں، خوشی کے ساتھ نیکی کریں، بندوں کے ساتھ کوئی نیکی کر رہے ہیں تو خوبصورتی کے ساتھ کریں، اسمائل کے ساتھ کریں، اور نیکی کو نیکی سمجھ کے کریں اور اپنے لیے کریں، لوگوں پر احسان نہ رکھیں۔ ابھی بہت سارے لوگوں کو سحری افطاری بنانا پڑے گی، بہت سارے لوگوں کے کام آنا پڑے گا، تو اس شکر کا موقع ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی کی مہلت دے دی یا ہمیں صحت دے دی کہ کسی کے کام آ سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ سے اچھی اچھی نیکیوں کا سوال کریں۔ پھر جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے ان کے لیے یکساں ہے کہ خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اب 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں کہ جب اللہ کی کوئی بات آ جاتی ہے، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو انکار کر دیتے ہیں، ہم سے نہیں ہوتا۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں آمنا و صدقنا، ہم نے ایمان لائے اور ہم نے تصدیق کی اپنے عمل سے۔ اور تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو شک میں رہتے ہیں، کروں نہ کروں، اچھا چلو کبھی کر لو کبھی چھوڑ دو، اور جو کر بھی رہے ہیں تو چلو اچھا ہے لوگ کیا کہیں گے اس لیے کر لینا چاہیے۔ تو ان 3 کیٹیگریز میں ہم اپنے آپ کو تلاش کریں گے کہ میں اس وقت کس حالت میں پائی جاتی ہوں۔ قرآن میں جتنی بھی ایسی کیٹیگریز آئیں گی اپنے آپ کو وہاں پلیس کرتے جائیں کہ میں کون ہوں اور مجھے کہاں جانا ہے، کیا بننا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن کی تمام آیات میں جو اعمال ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کا گروہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کون سے گروہ کے اعمال ہیں، اور ساتھ ہی اس کا انجام بھی لکھا ہوا ہوگا، تو اسے خاص طور پہ مارک کرتے جائیں کیونکہ ہمیں جو بننا ہے تاکہ ہم ان اعمال کو اپنا سکیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں۔ اب یہ کون سی کیٹیگری ہے؟ منافقین کی ہے، کہ جو کہتے تو ہیں ہم ایمان لائے ہیں لیکن ان کے عمل سے جھلکتا نہیں ہے، ان کا ایمان ان کے کہیں نظر نہیں آتا معاملات کے اندر، صرف ایک زبانی کلامی بات ہے۔ اب منافق وہ ہے جن کے دل تو ایمان سے محروم تھے مگر اہل ایمان کو فریب دینے کے لیے زبان سے اظہار کرتے تھے۔ اسی طرح منافق صرف پہلے کے دور میں نہیں، آج بھی ہوتے ہیں، اسی لیے اس کا تعلق مسلمانوں سے رکھا گیا ہے کہ وہ ایک نیت کا جھول ہوتا ہے جو انسان کے اندر اور باہر آ جاتا ہے۔ اسی طرح امام ابن جریح فرماتے ہیں کہ منافق کا قول اس کے فعل کے خلاف، اس کا باطن ظاہر کے خلاف ہوتا ہے، یعنی یہ اندر باہر کا جو اختلاف ہے نا کہ کروں نہ کروں، اچھا کچھ شک شبے میں رہنا، یہ بھی چیز نفاق کے قریب ہے۔ وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا، اور یہ بیماری کون سی ہے؟ نفاق کی بیماری۔ اور نفاق کی بیماری جنم لیتی ہے دنیا کی محبت سے۔ جس کے دل میں دنیا کی محبت جتنی زیادہ ہوتی ہے اس کے لیے دین پر آنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ کچھ لوگوں سے آپ کہیں کہ آپ برائیوں سے نکلنے کے لیے تسبیح پڑھ لیں، نماز کی کثرت کر دیں، وہ کہتے ہیں کیا کریں، نکلنا بھی چاہتے ہیں لیکن دل نہیں چاہتا، یعنی کوئی ذکر کرنے کا دل نہیں چاہتا، اچھی بات سننے کا دل نہیں چاہتا۔ وجہ کیا ہے؟ دل بیمار ہے، اور جب بیمار ہو جاتی ہے کوئی چیز تو اسے اچھی سے اچھی چیز بھی آپ اس کے سامنے پیش کر دیں تو وہ کھا نہیں سکتا۔ تو اسی لیے جب آپ کا دل نہ چاہے قرآن سننے کو یا ایسی مجالس میں بیٹھنے کو تو اپنے لیے دعا کریں، یا اللہ مجھے شفا عطا فرما، اور اس میں یہی اس کا علاج ہے کہ کڑوی دوا پی لی جائے اور آہستہ آہستہ شفا کی طرف آیا جائے۔ تو چاہے اس وقت دل نہ بھی چاہے پھر بھی قرآن سے جڑیں، ایسی مجالس کا حصہ بنیں، 2 نفل ضرور ایکسٹرا پڑھ لیں، اللہ سے بہت رو کے دعا کریں، چاہے دل کے اندر نہ ہو وہ خواہش پھر بھی دعا کر دیں گے، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ جھوٹ کیا ہے؟ سامنے سے کہتے ہیں ہاں ہاں ہم بہت نیک ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ ایسا کریں، لیکن اصل میں وہ چاہتے کوئی نہیں ہے، وہ سامنے یہی کہتے رہتے ہیں، بس کیا کریں وقت ہی نہیں ملتا، کیونکہ دل میں چاہت ہی نہیں ہوتی۔
جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، خبردار در حقیقت یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی صحابہ کرام جیسے ایمان لائے ہیں، اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ کیونکہ جب انسان کے اندر نفاق ہوتا ہے تو اسے دنیا کی واہ واہ چھوڑ کے صرف اللہ کی خاطر کوئی کام کرنا بے وقوفی لگتی ہے۔ تو اس لیے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا معیار کیا ہے، کیا ہم اس پہ راضی ہیں کہ چاہے ساری دنیا ہماری مخالف ہو جائے، چاہے مجھے کوئی ایک بھی تعریف نہ ملے بلکہ الٹا مجھے باتیں سننے کو ملے، پھر بھی میں وہی کروں گی جو اللہ کی مرضی ہے، یا پھر میں ان لوگوں کو بے وقوف سمجھتی ہوں کہ جو شریعت پہ چلتے ہیں اور پورے معاشرے سے ہٹ کر چلتے ہیں۔ خبردار حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں۔ استغفر اللہ یا ربی، کہ اس سے بڑا کوئی وبال ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کو شعور ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ جانتا ہی نہیں ہے۔ اگر ایک شخص کو یہی نہیں پتا اور وہ دھوکے میں مارا جاتا ہے تو عقل کب ماری جاتی ہے؟ جب انسان کے پاس دین کا علم نہیں ہوتا، جب وہ شیطان کی پیروی کرتا ہے، جب وہ نفس کی پیروی کرتا ہے۔ اس لیے اس ساری عقل کو حاصل کرنے کے لیے قرآن کا علم حاصل کرنا، صحبت صالح میں بیٹھنا اور ایک فیصلہ کن زندگی گزارنا کہ مجھے تقوی کی راہ پر ہی چلنا ہے، یہ بہت اہم ہے۔ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، وہ ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے، یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جا رہے ہیں۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کو آپ ٹوک دیتے ہیں کہ آپ کو یوں نہیں یوں کرنا چاہیے، وہ کہتے ہیں وہ تو میں نے مذاق کیا تھا۔ تو ہم یہ جملہ ایک اپنی آڑ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ دین مذاق نہیں ہے، یا دین کے معاملات کو مذاق کے طور پر لینا اور اپنی آڑ بنانا نفاق کی، یہ ایک رویہ وہ ہے کہ جو خود اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ پھر بعض دفعہ ہم کہتے ہیں اچھا ہم نے تو اتنی زندگی گزار دی، یا ہم مثال ان لوگوں کی بناتے ہیں کہ جو بہت برائی کی زندگی گزار رہے ہیں پھر بھی بڑے عیش کر رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں وہ بھی تو ہے نا، ان کو تو کوئی پکڑ نہیں آئی۔ واضح کہا گیا ہے اور ان کی رسی دراز کیے چلے جاتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کو فوراً نہیں پکڑتا تاکہ یہ اور سرکشی سمیٹے جائیں اور ان کے عذاب میں اضافہ ہو جائے۔ یہ بالکل ایسے ہی بات ہے کہ کچھ لوگوں کو آپ فوراً کچھ نہ کچھ ڈانٹ دیتے ہیں نا کہ ایسے نہ کرو، کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ بات سنتے ہیں۔ جن کا پتہ ہو یہ بات نہیں سنتے، یہ سرکش ہیں، آپ ان کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ اس سے ناراضگی کا اظہار ان کی طرف متوجہ نہ ہو کر کرنے لگتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح سے بعض دفعہ کوئی شخص اتنا سرکشی میں آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پھر پکڑنا اس وقت کیوں نہیں پکڑتے تاکہ یہ بس ٹھیک ہے کرتے رہو جو کرنا ہے۔ پھر جیسے آپ کسی کو ایک ناراضگی میں کا رویہ اختیار کرتے ہیں، تو اس سے ڈرنا چاہیے جب ہم برائی کے راستے پر ہوں اور ہمیں کوئی پکڑ نہ آتی ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی ہے، یعنی بائی چوائس سوچتے سمجھتے فیصلہ کیا ہے کہ مجھے اسی راستے کو اپنانا ہے، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے، یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا، انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہیں پلٹیں گے۔ یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا، کڑک اور چمک بھی ہے، یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ڈھونسے ہوئے ہیں۔ اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے گویا عنقریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی۔ جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ قرآن آئینہ ہے، اس میں سب کو اپنا آپ نظر آتا ہے، میں کس موقع پر کیا رویہ اختیار کرتی ہوں۔ اب کیا ہے، کچھ لوگ وہ ہیں کہ جب دیکھا سب اچھا جا رہا ہے تو اچھی نیکیاں کر لیں، جہاں دیکھا اپنے مفاد میں یہ نیکی نہیں ہے یا شریعت پہ چلیں گے تو لوگ ہنسیں گے، لوگ باتیں کریں گے تو فوراً پیچھے ہٹ گئے، گویا مفاد پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اس کی یہاں پر تردید کی جا رہی ہے کہ ایسا بندہ جو خواہشات کا غلام ہو یا معاشرے کا غلام ہو، اس کا ایمان مکمل ہو نہیں سکتا، ہمیشہ وہ ناقص ایمان پر زندگی گزارے گا، اور ناقص ایمان خطرے کی علامت ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون،
اے لوگو بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے۔ اب ہائی لائٹ کرتے جائیں، بندگی اختیار کرو، بندہ بن کے رہو، عاجز بن کے رہو، غلام بن کے رہو۔ تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پروٹیکشن کو قبول کر لیا جائے، اس کی پناہ میں آ جایا جائے، جیسا وہ کہہ رہے ہیں بس ویسا کرتے چلے جائیں تو سمجھیں کہ بچ گئے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور آسمان کی چھت بنائی ہے، اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق وہاں پہنچایا۔ بس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ۔ یعنی جب آ جائے کہ میں اللہ کی مانوں یا معاشرے کی تو اللہ کے مد مقابل ہم ٹھہرا رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں اچھا میرا دل چاہ رہا ہے یا نہیں چاہ رہا ہے اور ایک طرف شریعت ہوتی ہے تو ہم اپنے نفس کو اللہ کے مد مقابل ٹھہرا رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت ہم بالکل غافل ہوتے ہیں کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کے مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کی چاہو مدد لے لو۔ اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے۔ اب اسی نے کہا گیا کہ ڈرو اس آگ سے، کیونکہ جب بچنے کا ٹاسک ہوگا کہ مجھے اس آگ سے بچنا ہے تو بہت سارے فیصلے بدل جائیں گے۔ اور اے پیغمبر، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں انہیں خوشخبری دے دو۔ ہائی لائٹ کر لیجئے، اس قرآن کے مطابق ایمان لائیں اور اپنے عمل اس کے مطابق ڈھالیں، اس لیے اس کو عمل کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ خوشخبریاں پانے والے ہوں گے۔ انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے، اور جب کوئی انہیں پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں بھی ہم کو دیے جاتے تھے۔ وہاں ان کے لیے وہاں پر پاکیزہ ازواج ہوں گی اور وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ اب ہم سب کی خواہش یہ ہے کہ کوئی ایسی زندگی ہو جہاں پر خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، نعمتیں ہوں، ہمارے اپنے گھر والے ہوں، فیملی ہو، اور کبھی اس کو زوال نہ ہو۔ تو یہ سب خواہشات ممکن ہیں، عین ممکن ہیں، اور کہاں ممکن ہے؟ اس جنت میں جس کا وعدہ اللہ نے فرمایا اور اپنی ساری شریعت کو اس طرح سے بنایا تاکہ ہم اس خواہش کو پورا کر سکیں۔ تو گویا کہ ہم اللہ کی طرف آتے ہیں، اسی کی طرف پلٹتے ہیں تاکہ ہم اس کے فرما بردار ہونے کا اجر پا سکیں اور اس جنت کو پا سکیں۔ عمل صالح کیا ہے؟ کیا کریں کہ عمل صالح قرار پائے؟ تو جو چیز بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو اور سنت کے مطابق ہو وہ عمل صالح کہلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے طریقے پر نہیں ہے تو وہ عمل رد ہو جائے گا، پھر چاہے اسے جتنا بھی دینداری سمجھ کے کیا جائے، ثواب کی نیت سے کیا جائے، اگر اس کا طریقہ شریعت کے مطابق نہیں یا وہ شریعت میں اس کا حکم نہیں ہے تو وہ رد ہو جائے گا۔ اسی طرح خالدون کی صفت آتی ہے کہ وَهُمْ فِيهَا خالدون، کہ جو نعمتوں میں ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے، وہ ہمیشگی کے ساتھ ہوں گے۔ دنیا میں کسی بھی چیز کو ہمیشگی حاصل نہیں ہے، چاہے کوئی کتنا ہی معراج کو پالے۔ جنت اور جہنم میں جانے کے بعد فرشتہ اعلان کرے گا کہ اب موت نہیں ہے، جو جہاں ہے بس وہ وہیں رہے گا۔ اب یہ ایک طرف جہاں پہ خوشخبری ہے وہاں ڈرنا بھی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی شخص جہنم میں چلا گیا اور اس کے بعد اس کا ہم نہیں جانتے کہ وہ کتنا عرصہ وہاں پر رہے گا، اور اگر نکالا بھی گیا تو کس حال میں نکالا جائے گا۔ اس سے کبھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے کہ آخر کار تو مومن نکال ہی لیا جائے گا کسی نہ کسی طرح۔ کیا ہم آگ برداشت کر سکتے ہیں؟ کبھی آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو چند لمحوں کے لیے آگ کی لپیٹ میں آئے اور انہوں نے اپنی جان گنوا دی؟ آگ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو کھا جاتی ہے، انسان کے جسم کو بھسم کر دیتی ہے، تو کہاں یہ کہ اور وہ بھی جہنم کی آگ۔ اس لیے پناہ مانگیں، بچ کے چلیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی قدم ہمیں سلپ کر دے اور جنت سے دور کر دے۔ ہاں، اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی مثال دی جائے۔ جو لوگ حق بات تو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی مثالوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے، اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی مثالوں سے اللہ کو کیا سروکار ہے۔ اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے۔ گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں۔ ہائی لائٹ کر لیں، قرآن کو پڑھ کر بھی اپنا راستہ درست نہ کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ فسق ہونا، یعنی ایسے کام کرتے رہنا جو کہ اللہ کو ناپسند ہے۔ قرآن بھی پڑھتے رہنا، ایمان بھی لانا، ہاں بات تو ٹھیک ہے، لیکن کے بہت سارے جواز نکال لینا۔
اور اللہ کی حدود سے آگے نکل جانا۔ اور فاسق کون ہے؟ یہ وہ ہیں جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا اللہ سے عہد ہے لا الہ الا اللہ، کہ جب آپ کی بات آ جائے گی تو ہم کسی کی پرواہ نہیں کریں گے، ہم سوائے آپ کے کسی کو ترجیح نہیں بنائیں گے، حتیٰ کہ اپنی ذات کو بھی نہیں بنائیں گے، خاندان کو بھی نہیں بنائیں گے۔ تو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد جو توڑ دیتے ہیں وہ فاسق ہیں۔ اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں، یعنی رشتہ داریاں اپنی پسند کی رکھتے ہیں، اور جہاں دل چاہا قطع رحمی کی، جہاں دل چاہا صلہ رحمی کی۔ اور جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب کتنی واضح بات قرآن بتا دیتا ہے کہ صرف نماز روزے تک نہیں ہے شریعت کا تعلق پوری دنیا، پوری زندگی کو محیط ہے۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو؟ حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کر دی ہیں۔ اب ہائی لائٹ کر لیں، تم اللہ کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہو کہ مجھ سے نہیں ہوتا؟ یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ جب حی علی الصلاح کی نماز آئے تو ہم کہیں ابھی تو ہم بڑے مصروف ہیں، یا ہمیں تو نیند آ رہی ہے، ہم نہیں جا سکتے، یا ابھی تو فی الحال نہیں ہے، دیکھا جائے گا عشاء پہ ساری نماز جمع۔ کہ تم کیسے یہ بات کر سکتے ہو کہ اللہ کی طرف سے کوئی بات آئے، اس کا کوئی حکم آ جائے اور تم آگے سے جواز دو یا انکار کر دو؟ تمہاری یہ ہمت کیسے ہوتی ہے جبکہ تم دیکھتے ہو کہ تمہیں اللہ کی طرف پلٹنا ہے، جبکہ تم دیکھتے ہو کہ وہ تمہاری بھلائی کے لیے کس طرح تمہاری زندگی کو سہارا دیے ہوئے ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ ذات ہے جس نے زندگی کی ہر چیز کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے، یعنی اس کی محبت یہ ہے۔ یہاں پہ لکم کا لفظ بہت اہم ہے، جیسے آپ کہتے ہیں جسٹ فار یو، صرف آپ کے لیے میں نے یہ کیا تھا۔ تو جس کا یہ انداز ہو اپنی مخلوق کے ساتھ، تو اس کا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا جواب اس طرح بے وفائی سے دے؟ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی، 7 آسمان استوار کیا، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تصدیق کے لیے تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ فرمایا کہ میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تمہارا خیال درست ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے عرض کیا کہ نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا ہے۔ یعنی ادب دیکھیں کیسا ہے فرشتوں کا، کہ اتنے مقرب ہونے کے باوجود جب اللہ کے سامنے بات کرتے ہیں تو نہایت عاجزی سے بات کرتے ہیں، اپنی حیثیت کو پہچانتے ہوئے بات کرتے ہیں۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ایک رویہ سوچ میں بھی عاجزانہ ہونا چاہیے۔ حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میں آسمان اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں؟ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے، مگر ابلیس نے انکار کیا اور وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ گویا کہ انسان کا انکار کرنا، اللہ کے حکم کے آگے نہ جھکنا، اپنی مرضی کرنا، یعنی بڑائی کے گھمنڈ میں ہونے کی علامت ہے۔ چاہے ہم اپنے منہ سے اس کا اقرار نہ کریں کہ ہم متکبر ہیں، چاہے ہم اپنے منہ سے اپنے آپ کو نافرمان نہ کہیں، لیکن اللہ کی نظر میں کون ہے؟ وہ شخص نافرمان ہے۔ تکبر ہے کیا چیز؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی کی ہے کہ عاجزی اختیار کرو اور کوئی شخص دوسرے پر فخر نہ کرے اور کوئی زیادتی نہ کرے، یعنی حق کو جھٹلانا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اصل میں تکبر میں شامل ہے۔ پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور جہاں فراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے۔ ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں پہ گزر بسر کرنا ہے۔ اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی، جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بہت اہم بات پتہ چلی
کہ اگر کوئی شخص نبی کے درجے میں بھی فائز ہے آدم علیہ السلام جیسے، اور اس کے باوجود جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے روکا تھا یہ نہیں کرنا اور وہ کرتا ہے، تو درجے میں فرق آتا ہے۔ اپنے گناہوں کو کبھی نہ سمجھیں کہ ہم سے جو گناہ ہوا وہ تو کسی کو یاد بھی نہیں رہا، وہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ تو بہت پہلے کی بات تھی۔ اپنے درجات میں جو کمی در کمی ہوتی چلی جا رہی ہے اس سے واقف ہوں، اور توبہ استغفار کر کے اپنے درجے کو اونچا کر لیں، کیونکہ توبہ کے اصل معنی ہی یہ ہے کہ انسان رجوع کرے اور پلٹ جانے والا ہو۔ اور تمام انبیاء علیہ السلام کے ہم صفات میں سے دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے اور توبہ کرنے والے تھے، لہٰذا چھوٹی سی بھی اگر غلطی ہو جائے اور وہ چاہے کسی کو نہ پتہ چلے، لیکن اللہ کے حضور ضرور توبہ کریں۔ ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہوگا۔ ہائی لائٹ کر لیں، ڈپریشن سے نکلنے کا علاج، خوف اور غم کی کیفیت سے نکلنے کا علاج، تنہائی کی کیفیت سے نکلنے کا علاج کیا ہے؟ کہ جو کوئی اس کی ہدایت کی پیروی کرے گا، اس قرآن کی پیروی کرے گا، اس کا علم حاصل کرے گا، اس کے مجالس میں بیٹھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے خوف اور رنج دور کر دے گا۔ اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کو بھی ہائی لائٹ کیجئے کہ اس پر عمل نہ کرنا، اپنی مرضی کی زندگی گزارنا اور اس کو جھٹلانا کا انجام کیا ہے؟ دونوں کا پیمانہ سامنے رکھیں تاکہ فیصلہ کرنا آسان ہو کہ ہمیں کہاں جانا ہے۔ کیونکہ جب بات آتی ہے جھٹلانے والوں کی تو ہم سمجھتے ہیں شاید یہ کفار کی بات ہو رہی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جھٹلانے کا تعلق جو ہے وہ ایمان کے ساتھ ہے، یعنی انسان یا تو مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ جو ایک ہوتا ہے زبان سے جھٹلانا، ایک ہوتا ہے عمل سے جھٹلانا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم۔ اے بنی اسرائیل، ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا اے بنی اسرائیل، ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی۔ میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، تو جو عہد میرا تمہارے ساتھ ہے میں اسے پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے تم ڈرو۔ ہائی لائٹ کر لیجئے، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، کیونکہ جب انسان اللہ کی بات ماننے لگتا ہے تو معاشرہ بعض دفعہ مخالف ہو جاتا ہے، پھر ہمیں لوگوں کا ڈر پڑ جاتا ہے کہ کتنے لوگ ہمیں تھپکی دیں گے، کتنے لوگ ہمیں چھوڑ دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فوراً یہ کہتے ہیں کہ مجھ ہی سے ڈرو، اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ، یعنی احکامات بالکل کلیئر ہیں۔ یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، لہٰذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ، تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو اور میرے غضب سے بچو۔ ہائی لائٹ، تھوڑی قیمت پر بیچنا کیا ہے؟ کہ اپنی ذرا سی عزت بنانے کے لیے غیر شرعی لباس پہننا، غیر شرعی معاملات کرنا، تھوڑا سا اپنا بزنس کو فلرش کرنے کے لیے، اوپر لے جانے کے لیے 2 نمبر کام کر لینا، رشوت کا استعمال کرنا، کوالٹی کو ڈاؤن کر دینا، یعنی ایسے کام کرنا کہ جس کی ہمیں جواب دہی کرنا ہوگی۔ تو اسی لیے فرمایا گیا کہ اس وقت دین نہ بیچ دیا کرو اور میرے غضب سے بچو۔ باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کیا کرو، کیونکہ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں نہیں اس میں کیا حرج ہے، آخر اب بزنس کرنے کے لیے تو کرنا ہی پڑتا ہے نا، آج کون ایسا ہے کہ جو نہیں کرتا۔ تو بعض دفعہ ہم بات کو پریزنٹ ایسے کرتے ہیں جیسے کہ آج کل اگر کوئی ایسا کام کیا جا رہا ہے تو وہ تو جائز اس لیے کیونکہ سب کرتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ ساری دنیا بھی اگر کرتی ہو تب بھی وہ شریعت کے مطابق نہیں بن سکتا، تب بھی وہ غلط ہی رہے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو ایک پیمانہ جو ہمیں دینا ہے وہ قرآن اور حدیث کے مطابق دینا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح کیا کہ جب کوئی آپ دیکھیں کہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے تو اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ تو آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیں جو شریعت پر چل رہے ہیں، ان لوگوں کو اپنا معیار نہ بنائیں کہ باقی جو نہیں چلتے ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جب باقی نہیں چل رہے ہم کہتے ہیں چلو ہم بھی وہی فالو کر لیتے ہیں۔ تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم عقل سے بالکل کام نہیں لیتے؟ صبر اور نماز سے مدد لو، جہاں پر مشکل پڑ جائے، جہاں پر کام نہیں ہو رہا، بزنس نہیں چل رہا، کوئی اور معاملہ ایسا آ رہا ہے، لوگ مخالفتیں کر رہے ہیں، فوراً 2 نفل پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، یا اللہ مجھے حلال اور طیب کے ذریعے سے کامیابی عطا فرما، یا اللہ مجھے اپنی رحمت سے وہ ایسے اخلاق کردار عطا فرما کہ میں ابلاغ دین اپنی ذات سے کرنے والی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، بے شک اس کے ہر معاملے میں خیر ہے اور یہ صرف مومن ہی کے لیے ہے۔
اگر اسے خوشی ملے تو وہ شکر ادا کرتا ہے جو اس کے لیے خیر ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے جو اس کے لیے خیر ہوتی ہے۔ لہٰذا صبر میں خیر پوشیدہ ہے، اور صبر کرنے کے لیے نماز سے سہارا لیا جائے۔ بے شک نماز ایک مشکل کام ہے، مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب سے ملنا اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ لہٰذا جب نماز مشکل لگنے لگے تو اللہ کی طرف پلٹنے کا خیال آ جائے، اللہ سے ملاقات کا شوق غالب آ جائے۔ اس لیے کوشش کریں کہ نماز کی پابندی کریں، اور نماز سے متعلق جو بشارتیں ہیں، جو اس کی فضیلت ہے، اس کا مطالعہ کریں، اور نماز چھوڑنے کی جو چیزیں ہیں ان کو بھی مطالعہ کریں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ میرے لیے کیا وبال ہے اگر میں نماز کو چھوڑ دیتی ہوں۔ الارم لگائیں، اپنے وہ معاملات کریں کہ جس سے آپ کی نماز کی پابندی ہو جائے۔ مثلا جب آپ اگر باہر جاتے ہیں تو دیکھیں مجھے کس وقت میں جانا چاہیے جب میری کوئی نماز قضا نہ ہو۔ جب آپ اسے ترجیح بنائیں گے تو انشاءاللہ اس کی حفاظت بھی رہے گی۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہیں آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔ ڈرو اس دن سے۔ یہ جو خوف ہے یہ خود انسان کو بہت سی برائیوں سے بچانے کا ذریعہ ہے، اور بہت ساری نیکیوں کو کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے ایسا خوف جو انسان کو نیکی کی پر چلا دے وہ بہترین خوف ہے۔ یاد کرو وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی تھی، انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزار دیا، پھر وہی تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرق کر دیا۔ دو مثالیں بالکل واضح ہیں۔ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ ہی کی خاطر زندگی گزارتا ہے، جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو ہم یہ جو خوف زدہ ہو جاتے ہیں تو اللہ وہاں پر عین اس وقت ہماری مدد کرتا ہے۔ اور جو شخص یہ زندگی گزارتا ہے بے خوف ہو کے کہ میں لوگوں کو خوش کروں گا، اپنی زندگی مرضی کی گزاروں گا تو میں شاید کامیابی پر چڑھ جاؤں گا، عین اس وقت مار کھاتا ہے جب اسے ضرورت ہوتی ہے۔ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 روز کی قرارداد پر بلایا تو اس کے پیچھے تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے، اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید اب تم شکر گزار بن سکو۔ یاد کرو کہ ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو۔ گویا ہر شریعت، ہر نبی، ہر قوم کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے یہی ایک کتاب تھی، کتاب اور فرقان۔ فرقان کیا ہے؟ حق اور باطل کا فرق کرنے والی چیز یہاں قرآن کے ذریعے سے ہے۔ اس لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ہدایت کہاں ہے؟ اسی کتاب میں ہے۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام کی نعمت لیے ہوئے پلٹا تو اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ لوگوں تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو، اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے۔ اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ گویا توبہ کی توفیق مل جانا خود ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے جب کوئی کام مشکل لگے تو توبہ کرنا شروع کر دیں، استغفار کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب اللہ کی طرف سے معافی آئے گی تو برکت کے دروازے کھل جائیں گے۔ یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اعلانیہ اللہ کو تم سے کلام کرتا نہ دیکھ لیں۔ اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست کڑک نے تم کو آ لیا، تم بے جان ہو کر گر چکے تھے، مگر پھر بھی ہم نے تم کو جلا اٹھایا، شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ۔ گویا یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اللہ جب توفیق دیتا ہے معافی مانگنے کی تو جب اس کی رحمت ہم پہ پلٹتی ہے تو یہ انعام ہے۔ بعض دفعہ کسی مشکل کا کوئی ذکر کرے اور آپ اسے یہ کہیں کہ آپ استغفار کی کثرت کر دیں تو وہ بڑی حیرانی سے کہتا ہے ہم نے تو ایسا کوئی گناہ نہیں کیا ہے، استغفار کیوں؟ آپ کوئی اور چیز بتائیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ ہم دن رات ایسے گناہ کرتے ہیں جس کا ہم شعور ہی نہیں رکھتے، اور استغفار اتنا خوبصورت وظیفہ ہے
جو بند دروازوں کو کھولنے کا ذریعہ ہے، جو انسان کی زندگی میں آنے والی رکاوٹوں کو کھولنے کا ذریعہ ہے، جو انسان کے شکر گزار بننے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اللہ کا یہ احسان ہے کہ جس کو توفیق مل جاتی ہے، جس کو اپنے گناہ نظر آنے لگتے ہیں، جس کا دن رات اسی میں گزرتا ہے کہ وہ اللہ سے صرف یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے جو زیادتیاں کی لوگوں کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں اس کا ازالہ کر سکوں، یعنی عملاً بھی ازالہ کریں اور استغفار کے ذریعے سے بھی۔ ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، من و سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے آپ اپنے اوپر ہی ظلم کیا تھا۔ کیونکہ بعض دفعہ ہم بنیادیں بناتے ہیں کہ ہمارے پیچھے والے بھی تو نہیں کرتے تھے نا، تو اس میں کیا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنے اوپر ظلم کیا تو وہ ہمارے لیے مثال نہیں بنے گا۔ پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا حتتن حتتن، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل اور کرم سے نواز دیں گے۔ مگر جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور ہی کر دیا۔ آخرکار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، اور یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے۔ اب یہ ہائی لائٹ کریں کہ جو سزا ہے نافرمانیوں کی وہ کسی نہ کسی زندگی کے معاملات کی شکل میں ملتی ہے، کیونکہ بعض دفعہ جب ہماری زندگی کے راستے بند ہوتے ہیں، کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ، تو فوراً سمجھ جائیں کہ کہیں یہ نافرمانی کا وبال تو نہیں ہے میرا۔ اسی کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ جو ان کے ساتھ زندگی میں ہو رہا تھا، جو ان کی خطاؤں کی بدولت تھا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کے ظلم کی وجہ سے تھا، وہ ہماری طرف سے نہیں تھا۔ کیونکہ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں بس اللہ کی تقدیر ہے، تقدیر تو اللہ کی ہے، لیکن اسی تقدیر کو دیکھیں، غور کریں کہ کیا میری تقدیر میں یہ جو بھلائی ہے، یہ جو برائی ہے، یہ کس وجہ سے آ رہی ہے۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ انبیاء علیہ السلام جو ہیں ان کی زندگی میں استغفار کی کثرت پائی جاتی ہے۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے۔ اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، کھیرا، ککڑی، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک بہتر چیز کے بجائے تم ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ اچھا، کسی شہری آبادی میں جا رہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا۔ آخرکار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خواری اور پستی و بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے۔ یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگ گئے تھے۔ ہائی لائٹ: پستی، خواری، ذلت، بدحالی کب آتی ہے؟ وہ اس وقت آتی ہے جب انسان اللہ کی آیات پر عمل نہیں کرتا ہے، اللہ کی آیات کے مخالف زندگی گزارنے لگتا ہے، اور وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے تھے۔ یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شریعت سے نکل جاتے تھے۔ تو اپنی شریعت کی حدود میں رہنا گویا کہ خوشحالی پانے کا ذریعہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت پانے کا ذریعہ ہے، اور اپنے خواہشات کا غلام بن جانا یا ڈھٹائی سے سرکشی کی زندگی گزارنا یہ ہے کہ آخرکار اس کا انجام پستی اور ذلت ہے۔ رمضان کے مہینے میں عموماً ہم کھانے پکانے میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فراغت دی ہوتی ہے کہ ہم کم کھائیں، لیکن ہم بعض لوگ جو ہیں سارا دن اس کی پلاننگ کرتے رہتے ہیں کہ افطاری میں کیا بنایا جائے گا۔ تو اس کے لیے بھی کوشش کریں کہ اپنے اوقات کی حفاظت فرمائیں اور اپنے مینیو کو ڈیوائیڈ کر لیں کہ مجھے ایک دن یہ بنانا ہے، ایک دن یہ، بجائے اس کے کہ آپ ایک دن میں میزیں بھرتے رہیں اور نئی نئی ترکیبیں یوٹیوب سے لے کر ٹرائی کرتے رہیں۔ تو اس کا اپنے وقت کو بہترین استعمال کرنے کے ضروری ہے کہ کم پر گزارا کیا جائے اور اس وقت کو عبادت میں لگایا جائے۔ یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی عیسائی ہوں یا سابی ہوں، جو بھی اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہوگا۔ یاد کرو وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا، اور جو احکام اور ہدایات اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا۔ اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقویٰ کی روش پر چل سکو گے۔ ہائی لائٹ کریں: تقویٰ کی روش پر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھاما جائے۔
کہاں پہ؟ جب عمل کا وقت آئے، اور اسی طرح وہ بات یاد بھی رہے کہ کیا کتاب میں لکھا کیا تھا، اور جو اس میں درج ہے اس پر عمل کیا جائے تو توقع ہے کہ تم تقویٰ کی روش پر چلو گے۔ مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے، اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہیں چھوڑا، ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے۔ پھر تمہیں اپنی قوم کے لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سب کا قانون توڑا تھا۔ ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے۔ اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا۔ عقل مند وہ ہے جو قرآن میں آنے والے واقعات کو اپنے اوپر لاگو کر کے نصیحت لیتا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اچھا یہ تو وہ لوگ تھے، ان کے ساتھ ہوا تھا اور آج تو ممکن نہیں ہے کہ ایسا ہو سکے، بلکہ یہ واقعات یہی بتاتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے ساتھ جیسا معاملہ رکھتا ہے اس کا انجام اسی کے مطابق ہوگا جیسا قرآن میں بتا دیا گیا۔ کیونکہ ہیلا کرنا اللہ تعالیٰ سے یہ ایک ایسی برائی ہے یا یہ سمجھنا کہ ہم اللہ کو شاید دھوکہ دیتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ کسی دھوکے میں آنے والا نہیں ہے۔ پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کسی باتیں کروں۔ اب بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتا دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو اور نہ ہی بچیا ہو بلکہ اوسط عمر کی ہو، لہٰذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو۔ پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ فرماتا ہے کہ زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے۔ پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کیسی گائے مطلوب ہے، ہمیں اس کے تعین میں شبہ ہے، اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ لگائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، نہ زمین جوتی جاتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم ہے اور بے داغ ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا ہے۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا اور وہ ایسا کرتے معلوم نہیں ہوتے تھے۔ گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کے معاملات میں بہت زیادہ کثرت سوال کرنا اور اس لیے کرنا تاکہ ہم اس سے بچ جائیں، تو یہ چیز شریعت میں جو ہے ناپسندیدہ ہے۔ یعنی فرضی سوال کرتے رہنا، اچھا ہم یوں کر لیں گے تو کیا جائز ہے، اچھا ایسے کیا تو ایسے ہوگا۔ جو چیز جیسے بتا دی گئی ہے اسے اسی طرح سے کرنا ہی اصل میں اطاعت ہے۔ اور تمہیں یاد رہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے۔ اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے گا۔ اس وقت ہم نے حکم دیا تھا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ۔ دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو، مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخرکار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی زیادہ بڑھ گئے۔ ہائی لائٹ کریں، دل کب سخت ہو جاتے ہیں، دل کب کج ہو جاتے ہیں، کیونکہ پتھروں میں سے بھی کوئی تو ایسا ہے جس سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی اللہ کے خوف سے لرز کر گر پڑتا ہے۔ اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ دل سخت اس وقت ہوتے ہیں کہ جب انسان اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ کلام نہ کیا کرو، کثرت کلام دل کو سخت کر دیتا ہے، اور لوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہوتا ہے جس کا دل سخت ہو۔ دل کی سختی کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ سب کچھ جان کر بھی عمل نہ کرنا، گویا کہ دل کے اندر وہ سرکشی جڑ پکڑنے لگتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ ہمارے دل سے رغبت ہی اٹھ جائے قرآن پہ عمل کرنے کی۔ اے مسلمانوں، اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوا یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سوچ سمجھ کر دانستہ اس میں تحریف کر دی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رسول اللہ پر ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے تخلیہ کی بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے وقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہوں جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کر دیا جائے۔ یعنی کہ گویا کہ پلاننگ کرتے ہیں کہ کیسے ہمیں دھوکہ دینا ہے، اس طرح سے کہ سامنے کچھ ہیں اور پیچھے کچھ ہیں۔ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا
اور کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے؟ ہائی لائٹ. جو ہمارے دلوں کی سوچیں ہیں، جو ہماری نیت ہے، جو ہمارے ارادے ہیں، ہم کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ہم اس دنیا سے کیا چاہتے ہیں، آخرت میں انجام کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، سب اللہ کو پتہ ہے. اس لیے اپنے آپ سے سچے ہو جائیں، اللہ سے سچے ہو جائیں، نیتوں میں سچے ہو جائیں. جہاں مشکل لگتی ہو دین پر عمل کرنا، وہاں اللہ سے دعا میں مصروف ہو جائیں. دھوکہ نہ دیں اپنے آپ کو بھی. ان میں ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا تو علم رکھتے نہیں ہیں، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں. اب اصل کون ہے؟ اب ہمارے اپنے اندر میں سے دیکھیں، اپنے معاشرے میں سے دیکھیں، کتنے % ایسے لوگ ہیں جو قرآن اور حدیث کا علم رکھتے ہیں اور پھر وہ جنت چاہتے ہیں اور پھر وہ عمل کر رہے ہیں، اور کتنے % ایسے لوگ ہیں، امی، ان پڑھ کو کہا جاتا ہے. اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ قرآن ان پڑھ کسے کہہ رہا ہے؟ جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، صرف امیدوں پر، آرزوؤں پر زندگی ہیں، صرف ایک گمان پر زندگی گزار رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، میرا خیال ہے دین میں اتنی سختی نہیں ہے، میرا نہیں خیال کہ اللہ تعالیٰ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پکڑیں گے. تو یاد رکھیں کہ شریعت ہمارے خیال، ہمارے گمان کا نام نہیں ہے. اسی طرح بعض دفعہ کسی کو قرآن و سنت کی بات بتائی جائے تو وہ اس بات پر بحث کرنے لگتے ہیں کہ نہیں، ہم جس اسکول آف تھاٹ سے ہیں اس میں یہ بات ایسے اور ایسے ہے. تو دین اور شریعت کسی اسکول آف تھاٹ کا نام نہیں ہے. یہ ہماری تھاٹس اور ہمارے اسکول میں نہیں بنایا گیا. شریعت، قرآن اور حدیث کا نام ہے. اس کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا اور اس پہ اختلاف کرنا، یہ چیز نہایت خطرناک ہے. اگر آپ دین کا علم نہیں رکھتے تو دین کے بارے میں کبھی بات نہ کریں، کبھی کوئی کامنٹری نہ کریں. آپ وہ بات کریں جو شریعت میں واقعی موجود ہے، کیونکہ شریعت میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہر انسان ایک ہی بات کرے گا. کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بات کرے کہ جب تک کہ اس کی خواہشات اس پر غالب نہ آ جائیں، یا وہ فرقہ بازی میں نہ آ جائیں، یا اس کا مقصود خود اپنے مرتبے کو اوپر کرنا یا اپنی جماعت کو اوپر کرنا نہ ہو. اسی لیے آپ دیکھیں کہ دین میں تمام وہ لوگ جو درست دین کی پیروی کرتے ہیں، ان سب کی بات ایک ہے، کیونکہ قرآن کی بات ایک ہے، شریعت کی بات ایک ہے. تو اس لیے اپنے گمان پر سوچنا کہ ہم اللہ غفور الرحیم ہے اور وہ ہم جو مرضی کرتے رہیں وہ ہمیں معاف کر دے گا، یہ ہماری خوش فہمی کے سوا کچھ نہیں ہے. کیونکہ قرآن کھولیے اور دیکھیے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے غفور الرحیم کہاں کہا ہے اپنے آپ کو، کہ وہ لوگ جو نادانی، جہالت میں کبھی کبھار ان سے کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے اور پھر وہ فوراً پلٹ آتے ہیں اللہ کی طرف، استغفار کرتے ہیں اور پھر اپنا راستہ درست کر لیتے ہیں، اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے. بس ہلاکت و تباہی ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے نوشتہ لکھتے ہیں، یعنی شریعت خود بنانے کی کوشش کرتے ہیں، خود سے اپنے گمان پر ایک بات سوچ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شریعت میں بھی ایسا ہے. پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں. ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت ہے. وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں ہے، الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے. ان سے پوچھو، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا، یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمہ ڈال کر وہ باتیں کہہ دیتے ہو جس کے متعلق تمہیں علم ہی نہیں ہے کہ اس نے اس کا ذمہ لیا ہے؟ بڑی واضح بات ہے اس میں. آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہیں چھوئے گی؟ جو بھی بدی کمائے گا اور اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا وہ دوزخی ہے اور دوزخ میں ہمیشہ رہے گا. اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے. ہائی لائٹ کیجئے، دونوں بالکل پیرالل، صاف بتا دیا گیا. یہ کہاں سے لکھا ہوا ہے کہ آپ بدی کرتے رہیں لیکن اپنے ساتھ ایک مسلمان کا ٹیگ لگا لیں اور اس کے بعد جیسی چاہے زندگی گزاریں تو ہم جنت میں جائیں گے؟ کتنی واضح بات ہے. فرمایا گیا جو بدی کمائے گا اور اپنی خطا کاری کے چکر میں، چکر کیا ہوتا ہے؟ یعنی اسی دائرے میں گھومتے رہیں گے ساری زندگی، وہی گناہ بار بار ریپیٹ کرنا، گناہوں پر اصرار کرنا، نکلنے کی کوشش ہی نہ کرنا. تو فرمایا کہ وہ دوزخ میں رہیں گے اور جو ایمان لائے گا وہی نجات پائے گا. یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا. اب ہائی لائٹ کرتے جائیں، نمبر 1 2 3 لگیں، کیونکہ یہی عہد ہمارے ساتھ بھی ہے. پہلی بات یہ کہ عہد یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے. اور عبادت میں صرف نماز نہیں آتی، جیسے میں نے کہا عبدیت کا نام ہے عبادت، کہ انسان کی تمام زندگی اس کی اطاعت میں ڈھلی ہوئی ہو. ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا،
دیکھیں ہمارا رویہ ماں باپ اور رشتہ داروں کے ساتھ کیا ہے، ہمارے اپنے خاندان کے یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے، اپنے معاشرے میں رہنے والے ایسے لوگ جو بدحال ہیں ان کے ساتھ ہماری سوچ، ہمارا رویہ کیا ہے۔ لوگوں سے بھلی بات کہنا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو۔ پھر ذرا یاد کرو کہ ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا۔ تم نے اس کا اقرار کیا تھا، تم خود اس پر گواہ ہو، مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے گھر کر دیتے ہو، ظلم اور زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیے کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی اس سرے سے تم پر حرام تھا۔ کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں گے ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں۔ اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے، مگر نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ انہیں کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ اسی لیے یہاں پر آپ دیکھیں کہ دنیا کی زندگی کو کس طرح سے جب ہم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں اور آخرت کو بیچ دیتے ہیں تو یہ ہے گھاٹے کا سودا۔ اور اس میں کیا کہا کہ ان کی سزا میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہمارے سامنے ایک ایسا معاملہ آ جائے جس میں کروں یا نہ کروں آ جاتا ہے۔ اچھا کروں تو آپ کے پاس جواز ہونا چاہیے کیوں کروں اور آخرت میں اس کا انجام کیا ہوگا۔ اچھا اگر نہیں کروں تو جواز ہونا چاہیے کیوں نہیں کروں اور آخرت میں اس کا انجام کیا ہوگا۔ صرف اگر آپ اتنا پیمانہ سیکھ جائیں کہ میں جو یہ کام کرنے لگی ہوں، جو بات بولنے لگی ہوں، جو کسی کے ساتھ سلوک کرنے لگی ہوں، اس کا مجھے آخرت میں فائدہ نقصان کیا ہوگا، اور پھر آپ کو یہ اس پہ جمنا آ جائے تو بس یہی تقویٰ ہے، کیونکہ ہمارے اپنے معاملات ہی ہمیں آخرت میں جنت سے محروم کرنے کا ذریعہ ہیں۔ خاص طور پہ یہاں پر اللہ کے حق کے بعد بات آ رہی ہے کہ والدین کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا۔ تو والدین کے ساتھ بھلائی یہ ہے کہ اپنے قول اور عمل سے ان کو تکلیف نہ دی جائے۔ ہم سب بعض دفعہ ایسے بات کر جاتے ہیں جو ان کو دکھ دیتی ہے، یا ہمارا لہجہ ایسا ہو جاتا ہے جو ان کو تکلیف پہنچاتا ہے یا ان کے مقام کے خلاف ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جان مال سے ان کی خدمت کرنا، یعنی جہاں ہم دیکھیں کیونکہ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ والدین کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا، اولاد کے پاس زیادہ ہوتا ہے، تو ان کو جیسے کوئی نہ کوئی گفٹ دیتے رہنا، کیونکہ والدین بھی خوش ہوتے ہیں اس بات سے کہ ان کا خیال رکھا جائے۔ پھر ان سے محبت ادب کا اظہار کرتے رہنا، صرف یہ نہیں کہ والدین انہیں پتہ تو ہے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، نہیں، ایسے الفاظ جس سے ان کو شکر گزاری محسوس ہو۔ آپ نے کوئی اچیومنٹ ہے، آپ کہیں کہ آپ نے ہماری ایسی تربیت کی ہے کہ الحمدللہ آج ہم اس مقام پر پہنچے، تاکہ وہ خوش ہوں۔ پھر ان کے لیے دعا کرتے رہنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ خاص طور پر اچھا سلوک کرنا، جتنے بھی جیسے درجے میں قریبی رشتہ دار ہیں۔ پھر فرمایا گیا قولوا للناس حسنا، تمام انسانوں کے ساتھ اچھی بھلی بات کرنا سیکھ لو۔ بس یہ سارے مینرز اپنی زندگی میں لانے ہیں انشاءاللہ۔ اس دفعہ لکھ لیں اپنے ٹاسک کے اندر کہ بات کرنی ہے تو اچھی کرنی ہے، ورنہ خاموش رہیں۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، بردباری، درگزر اور خطاؤں کی معافی کو اپنا شعار بنا لو، یہی اچھا اخلاق ہے جسے اختیار کرنا چاہیے۔ یعنی آپ جہاں درگزر کرنا ہے درگزر کرنا سیکھ جائیں، بس کوئی فرق نہیں پڑتا کیا ہو گیا، اگر کسی انسان سے کچھ ہو گیا تو جانے دیں، تاکہ اللہ بھی ہمیں جانے دے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، آخرکار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر آیا تمہارے پاس تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی کی، کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل محفوظ ہیں، نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے اس کے ساتھ ان کا برتاؤ کیا ہے؟ باوجود یہ کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، باوجود یہ کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ کی لعنت ان منکرین پر، کیسا برا ذریعہ ہے جس سے اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا ہے، لہٰذا اب یہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہیں اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے۔
تو یاد رکھیے کہ قرآن کو یا شریعت کو ضد میں آ کر نہ ماننا یا اپنے فرقے کو، اپنی جماعت کو، اپنے امام کو اتنا بالا سمجھ لینا کہ اگر وہ کوئی ایسی بات کہہ رہا ہے جو شریعت کے مطابق نہیں ہے، چاہے بعض دفعہ کچھ لوگ علم نہ ہونے کی بنا پر وہ بات کرتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے پر اگر صحیح بات آ بھی جائے تو اس کو نہ لینا کیونکہ جی ہمارے امام نے کہا ہے تو ضرور صحیح کہا ہوگا۔ اور بہت سارے لوگ تو اپنے آباء و اجداد کی مثال کو ساری عمر قائم کرتے رہتے ہیں کہ نہیں ہمارے آباء و اجداد کیا غلط تھے۔ تو بات ساری یہ ہے کہ غلط اور صحیح کا معیار تو قرآن دے رہا ہے، ہم نہ کسی کو صحیح کہہ رہے ہیں نہ غلط کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آباء و اجداد کسی قرآن کے مطابق راستے پر تھے تو بالکل صحیح راستے پر تھے۔ تو اس لیے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی شریعت کی بات آ جائے تو اس کو سب سے اوپر رکھتے ہوئے بس اس کو ماننا ہے، باقی چاہے جو جتنے بھی اعمال جس کے ہوں، امام اپنا ذمہ دار ہے، والدین اپنے ذمہ دار ہیں، اسلاف اپنے ذمہ دار ہیں، تو اس لیے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی نسل اسرائیل میں اتری ہے۔ اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اسے ماننے سے وہ انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے۔ اس لیے جب حق سامنے آ جائے تو اپنے سر کو جھکا دینا چاہیے۔ اور اس تعلیم کی تصدیق اور تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی۔ اچھا ان سے کہو کہ اگر تم اس تعلیم ہی پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہاں آئی تھی تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کر دیتے تھے؟ تمہارے پاس موسیٰ کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آیا، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کی پیٹھ پوڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ پھر ذرا اس میثاق کو تو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا۔ ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایات ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو۔ تمہارے اسلاف نے کہا ہم نے سن لیا مگر ہم مانیں گے نہیں، اور ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچڑا ہی بسا ہوا تھا، کیونکہ اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ ہائی لائٹ، پہلے کے لوگوں نے بھی یہی کیا کہ انہوں نے کہا کہ سمعنا و عصینا، ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہے قرآن میں یہ بات لکھی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ دین میں ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن ہم مانیں گے نہیں۔ اس کو کیا کہا جا رہا ہے؟ باطل پرستی، کہ یہ باطل کی پرستش کر رہے ہیں، یہ اللہ کی پرستش نہیں کر رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے دلوں میں بت ہیں، خواہشات کے بت ہیں، اپنی بڑائی کے بت ہیں، معاشرے کی بڑائی کے بت ہیں۔ لہٰذا اپنے دلوں کے اندر دیکھیں کہ جب تک یہاں تقویٰ نہیں آئے گا جہاں سے شرک نہیں نکل سکتا۔ بت صرف وہ نہیں ہوتا کہ جو پتھر کا تراشا جاتا ہے، ہر وہ چیز جو اللہ کی محبت کے اوپر غالب آ جائے وہ چیز انسان کا بت بن جاتی ہے۔ تو ہم سب دیکھیں اپنی زندگی میں کہ ہمارے کون کون سے بت ہیں جو ہمیں اللہ کی شریعت اور اللہ کی محبت سے روکتے ہیں، کیونکہ کہا جا رہا ہے یہ عجیب ایمان ہے کہ جو انسان کو ایسی باتوں کا حکم دیتا ہے کہ جہاں اللہ کی بات آ جائے وہاں وہ اپنی کرنا شروع ہو جائے۔ اسی طرح ایک شریعت سے رکنے کی وجہ ضد اور حسد بھی ہوتا ہے انسان کا، کیونکہ یہودیوں کی خواہش تھی کہ نبوت ان کے آنی چاہیے تھی، ان کے پاس آنی چاہیے تھی، تو لہٰذا یہ بھی دیکھیں کہ کبھی بھی کسی سے تعصب کی بنا پر بھی مخالفت نہ کریں۔ اگر کوئی آپ کا مخالف شخص بھی ہے اور وہ درست بات کر رہا ہے تو اس کی تائید کی جائے۔ ان سے کہو کہ اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے مخصوص ہے تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو۔ اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو، یقین جانو یہ کبھی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ اس لیے کہ اپنے ہاتھوں جو کچھ کما کر انہوں نے آگے بھیجا ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ یہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں۔ اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے، تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال ان سے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں تو اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ اس لیے اصل بات کیا ہے؟ خیر و برکت کی عمر ہونا اصل بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگے تو خیر و برکت کی عمر مانگے، یا جیسے بچوں کو بعض لوگ دعا دیتے ہیں اللہ تمہیں لمبی عمر دے، تو لمبی عمر کوئی ایسی چیز نہیں ہے بلکہ ارذل عمر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ دعا یہ دینی چاہیے کہ اللہ ہمیں جتنی بھی عمر دے اس میں خیر و برکت ہو، اور اس سے مراد کیا ہے کہ انسان چھوٹی سی عمر میں کم وقت میں زیادہ نیکیاں کمانے کے قابل ہو جائے اور اللہ کا مطیع فرما بردار بن سکے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو لوگ دنیا کرتے رہتے ہیں ان کی جتنی دنیا بڑھ جائے وہ اور ہرس بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، تھوڑا بہت بھی تھوڑا لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن جو شخص شریعت کی زندگی گزارتا ہے اس کے لیے وہ ڈرتے ڈرتے زندگی گزارتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے۔ اس لیے بہترین لوگ کون سے ہیں؟
ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے بہترین کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو۔ اس شخص نے پھر عرض کیا کہ لوگوں میں سب سے برا کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل بھی برا ہو۔ اس لیے جتنی زندگی آج تک ہم نے گزاری ہے، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اللہ سے توبہ استغفار کریں اور دعا کریں کہ اللہ میرے لیے جو آنے والا وقت ہے وہ نیکیوں میں ایسے لکھ دے کہ میری پچھلی زندگی کا کفارہ بن جائے، کہ جو میں نہیں کر سکا اب آگے زندگی میں کر سکوں۔ ان سے کہو کہ جو کوئی جبرائیل علیہ السلام سے دعوت رکھتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل نے اللہ ہی کے اذن سے قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے، جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق اور تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے۔ ہائی لائٹ، ایمان لانے والوں کے لیے، اور ایمان میں عمل شامل ہے، یاد رکھیے گا، کیونکہ ایمان صرف یہ نہیں ہے کہ ہاں میں نے مان لیا، ایمان اور عمل ایک چیز ہوں گے۔ تو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت ہے، کیونکہ شروع میں کہا گیا تھا کہ یہ ہدایت دیتا ہے ان کو جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اب بعض دفعہ میں خیال آتا ہے کہ ہم تو بچپن سے قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم ابھی تک کیوں متقی نہیں بن سکے، آج تک کیوں ہماری ساری ڈائریکشن صحیح نہیں ہو سکی، ہمیں ہدایت کیوں نہیں مل سکی جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کہتے ہیں۔ تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ایمان لاتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے ہیں، اور ہدایت جس طرف ہونی چاہیے، جس طرف رہنمائی کامیابی جاتی ہے، ہم اس راستے پر نہیں چل رہے ہوتے، ہم اپنی مرضی کے راستے پر چلتے ہیں۔ اگر جبرائیل علیہ السلام سے ان کی عداوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائل کے دشمن ہے، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ اس لیے جو بھی دین والا ہو کبھی اس سے مخالفت نہ رکھیں، کبھی اس کے لیے دل میں بغض نہ رکھیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی حفاظت پر مامور ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بلندی درجات عطا کرتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو دیکھیں کہ بظاہر کتنے لوگوں نے ان کی مخالفت کی، کیا کچھ نہیں انہوں نے تکالیف صحیح تھیں، لیکن جب انجام ہوا تو کس کا انجام بہتر ہوا۔ یہ حق ہے مومنین کا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بچاتا ہے، چاہے ان پر وقتی طور پر مشکلات آ بھی جائیں، لیکن آخرکار انجام انہی کا بہتر ہوتا ہے۔ ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی بالائے طاق رکھ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو سچے دل سے ایمان ہی نہیں لاتے ہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق اور تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پسے پش ڈالا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا۔ کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے، وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی۔ حالانکہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر متنبہ کر دیا کرتے تھے کہ دیکھو ہم محض ایک آزمائش ہیں، تم کفر میں مبتلا نہ ہونا۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ کاش انہیں معلوم ہوتا کہ اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کہیں اس کا جو بدلہ ملتا وہ اس کے لیے زیادہ بہتر تھا، کاش انہیں خبر ہوتی۔ بہت اہم موضوع، بہت اہم بات، کیونکہ معاشرے میں جادوگری اس وقت عام ہوتی ہے جب انسان قرآن سے دور ہو جاتا ہے۔ جب انسان قرآن کو پڑھتا ہے تو انسان کے بہت سارے معاملات کا حل قرآن ہی سے ملتا ہے، اور جب قرآن سے انسان کو حل مل جاتا ہے تو پھر وہ غیر شرعی چیزوں سے بچنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں یہ اس معاشرے کی ہے جہاں پر بطور آزمائش کے 2 فرشتوں کو بھیجا گیا جو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے، یعنی اپرچونٹی ہوتے ہوئے اس کو اویل نہ کرنا اور پھر شریعت پر جمنا۔ اصل تقوی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس موقع تھا، آپ کر سکتے تھے، لیکن پھر نہ کرنا جس چیز سے اللہ نے روک دیا۔ پھر اسی طرح شوہر اور بیوی کے درمیان میں خاص طور پہ جدائی کا ذکر آیا کہ جادوگری کے ذریعے سے یا ایسے عمل کے ذریعے سے اس چیز کا کام لیا جاتا ہے، اور شیطان کا پسندیدہ کام یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان میں وہ جدائی ڈلواتا ہے۔ اس لیے ہر وہ کام جو کسی گھر کو تباہ کرنے کا ذریعہ بنے، کسی کے گھر کا سکون غارت کر دے، اس سے بچنے کی کوشش کریں، چاہے وہ ہمارے ذرا سے الفاظ ہوں، چاہے وہ ہمارا غیر ضروری طور پر کسی کے گھر میں انٹرفیئرنس ہو،
چاہے ہم ماں ہونے کے ناطے انٹرفیئر کریں، بہن ہونے کے ناطے کریں، یا ہم ایک کی بات ادھر کی بات ادھر کر کے انٹرفیئرنس کریں، کیونکہ بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ صرف اپنے ہی گھر والوں کی باتیں لوگوں کے گھر توڑ دیتی ہیں، طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ بعض دفعہ اپنے ہی بزرگ سمجھداری سے کام نہیں لیتے اور گھروں کو تباہ کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، اور پھر اس کے لیے جادو ٹونے کا سہارا لینا شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا فلاں کا گھر ایسے ہو جائے تو میری بیٹی وہاں بس جائے تو وہ نکل جائے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ شریعت کے خلاف اور ایمان اور تقوی کے خلاف ہے۔ لہٰذا اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا موقع آ جائے جب آپ کو یہ لگے کہ کوئی مسائل ہیں، تو اس میں ان جادوگری یا اعمال کا سہارا لینے کے بجائے قرآن سے سہارا لیں، اللہ کی طرف پلٹیں، استغفار سے سہارا لیں، قرآن سے دیکھیں کہ کیا کہاں کہاں رہنمائی ملتی ہے کہ کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے ہم پر یہ مشکل آئی ہے، تو اپنے عمل کو بہتر کیا جائے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، راعینا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہو اور توجہ سے بات کو سنا کرو۔ یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں، یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں، ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس کو اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے؟ جس کو وہ چاہتا ہے، اور وہ کس کو چاہتا ہے؟ جو خود اپنے لیے ہدایت چاہتا ہے۔ دنیا کی ہر نعمت ہر انسان کو مل جاتی ہے، جو رزق لکھا ہوا ہے اسے مل کر رہے گا، سوائے ہدایت کے۔ ہدایت اسے ملتی ہے جو اللہ سے طلب کرتا ہے، جو واقعی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے کام کے لیے چن لے، اللہ اس سے اپنا کام لیتا ہے، جو واقعی چاہتا ہے کہ وہ دین کی خدمت کرے، اللہ اسے دین کے لیے چن لیتا ہے جب اس کے اندر وہ اوصاف آ جاتے ہیں جو اس کام کے لیے مطلوب ہیں، کیونکہ وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ لہٰذا اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرتے رہیں، اللہم انی اسألک من فضلک العظیم۔ اور اگر کبھی کسی پہ کوئی فضل دیکھیں، جیسے بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگوں سے اللہ بہت کام لے لیتا ہے، کچھ لوگوں کے لیے تو بہت آسانیاں ہو جاتی ہیں، پھر ہم ان سے حسد کرنے لگتے ہیں کہ اسی کو کیوں ملا، ہمیں کیوں نہیں ملا۔ تو کبھی حسد نہ کریں۔ حسد کرنا اللہ کی تقسیم کو نہ ماننا ہے۔ تقدیر یا جو بھی معاملہ ہے، چاہے دنیاوی معاملات ہیں چاہے دینی معاملات ہیں، یہ تقدیر اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ سے سوال کریں جس نے اس کو عطا کیا، وہ آپ کو بھی عطا کر سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اللہ آپ کو جس فضل سے نوازے گا، وہ دنیا میں کوئی آپ کو دے ہی نہیں سکتا، اور نہ ہی ہم اپنے آپ سے اس کو لے سکتے ہیں۔ ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، اس کی جگہ اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں، یا کم از کم ویسی ہی۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی فرما روائی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کے سوا کوئی تمہاری خبر گیری کرنے والا اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس عقیدے کو بھی بار بار تجدید کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے کہ اس سے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں؟ حالانکہ جس شخص نے ایمان کے روش کو کفر کے روش سے بدل لیا، وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں، اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، مگر اپنے نفس کی حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی خواہش یہ ہے۔ اس کے جواب میں تم عفو درگزر سے کام لو جہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے۔ مطمئن رہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب یہاں پر جو بات آ رہی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو چاہتے یہ ہیں، ایمان کو پتہ چل جاتا ہے انہیں کی شریعت کیا ہے، لیکن وہ چاہتے یہ ہیں اپنے حسد کی بنا پر کہ آپ بھی اس ایمان پر نہ رہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ آپ ان کو ایمان پر چلنے کی جب کوشش کرتے ہیں، شریعت پر چلنے کی، تو وہ آپ کو اپنے کامنٹس کے ذریعے سے ہلاتے ہیں۔ مثلا آپ کہیں گے بھائی کی شادی ہے، اس میں تو کم از کم آپ سر نہ ڈھکو نا، اس میں کیا ڈھکنا، کیونکہ وہ چاہتے ہیں اگر ہم نہیں ڈھک رہے تو آپ بھی نہ ڈھکیں۔ تو وہ ایسی باتیں کر کے پھسلانے کی جو کوشش کرتے ہیں، تو اس میں بہت زیادہ الرٹ رہنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اپنا تقویٰ نہ جانے دیں، اور آپ شریعت کے مطابق فیصلہ کریں کہ مجھے لوگوں کا جواب میں کیا عمل اپنانا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، تم اپنی عاقبت کے لیے، آخرت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں سے موجود پاؤ گے۔ جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہوتا ہے۔ تو ہم جو کچھ نیکی کما رہے ہیں،
جو کچھ کرتے ہیں، چاہے لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، چاہے اللہ کے آگے عبادت کریں، اس سب کا بدل آخرت میں ہمیں مل جائے گا۔ لہٰذا اچھی چیزیں آگے بھیجیں، زیادہ چیزیں آگے بھیجیں۔ جو مال آپ کے پاس ہے، جو صلاحیت آپ کے پاس ہے، اس سے نیکیاں کما کر اپنے اگلے جہان کی نہیں بھیجیں، کیونکہ وہاں زیادہ وقت گزرے گا، یہاں پر تو جو کچھ بھی ہوگا آخر کار فنا ہو جائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو جائے یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو جائے۔ یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کی۔ حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کے اطاعت میں سونپ دے اور نیک عمل کرے گا، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہیں ہوگا۔ ہائی لائٹ کر لیجئے، جو اپنے نفس کو، اپنی ہستی کو اللہ کے سپرد کر دے، جو اللہ کی مرضی وہی میری مرضی، جو اسے پسند وہی میری پسند، جو وہ کہے گا میں بس وہی عمل کرتا چلا جاؤں گا، تو پھر ایسے کے لیے کیا ہے؟ ایسے لوگ رنج اور خوف سے آزاد ہو جائیں گے، کیونکہ جو مومن ہے اس کا اصل خوف یہ ہے کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا لے۔ بس اس کا خوف یہاں کا نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ تو لوگ تو آپ کچھ بھی کر لیں وہ کچھ نہ کچھ ضرور کہیں گے، اور دیکھنا یہ چاہیے کہ وہ لوگ کہنے والوں کا اپنا ایمان کس لیول کا ہے۔ تو ہر بات سننے والی نہیں ہوتی، اور ہر انسان کی بات کو اہمیت دینا جو ہے اصل میں اللہ کی اہمیت کو کم کر دیتا ہے۔ لہٰذا جب آپ شریعت کو اہم بنا لیتے ہیں تو آپ کا معیار بہت بلند ہو جاتا ہے، پھر آپ کی نظر وسیع ہو جاتی ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں ہے، عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس کچھ نہیں ہے، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں، اور اسی قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے۔ یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں، ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کر دے گا، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے معبودوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور اس کی ویرانی کے در پہ ہو جائے۔ ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں۔ ان کے لیے تو دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ مشرق اور مغرب سب اللہ کے لیے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، اللہ پاک ہے ان باتوں سے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کے تمام موجودات اس کی ملک میں ہیں، اس کے سب کے سب اس کے مطیع فرما بردار ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ نادان کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی۔ ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں۔ یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں۔ اس سے بڑھ کر نشانی کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار اور جواب دہ نہیں ہو۔ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے طریقے پر نہیں چلو گے۔ صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتا دیا ہے، ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تم اپنے لیے نہیں پاؤ گے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، اور اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب قرآن کا حق کیا ہے؟ قرآن کے مختلف حقوق ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ درست تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، اس پہ غور و فکر کیا جائے، اس پر تدبر کیا جائے، اسے باقاعدگی کے ساتھ پڑھا جائے، عمل کی نیت سے پڑھا جائے، اس کے حلال اور حرام پر ایمان لایا جائے اور عملاً اس سے بچا جائے اور حلال کو حلال جانا جائے، اللہ کی عظمت کا دل میں احساس پیدا کیا جائے اور اس قرآن کی تعلیمات کو آگے تک پہنچایا جائے۔ اب یہاں پر دیکھا جائے واضح بات ہے کہ اگر علم آنے کے بعد، ہائی لائٹ کر لیں، اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے، جیسے کہ قرآن کا علم ہمارے پاس آ چکا ہے، تم نے خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے چاہے وہ خواہشات ہماری ہوں، چاہے ہمارے دوستوں کی ہوں، خاندان کی ہو، معاشرے کی ہو، کسی بھی خواہشات کی پیروی کرنا جو ہے خود اپنا نقصان کرنا ہے۔
اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت عطا کی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا بھی کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کوئی سفارش یہ آدمی کو فائدہ دے گی، اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد مل سکے گی۔ یہ عقیدہ بھی بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ ہمیں کوئی ولی، کوئی شخص سفارش نہیں کر سکتا۔ اگر ہم خود اپنے اعمال کے ذریعے سے اللہ کی رحمت سے نہ بخشے گئے تو ہمیں کوئی بھی بخشوا نہیں سکتا ہے، لہٰذا جو ہم اعمال کرتے ہیں اس کی پوری ذمہ داری قبول کی جائے۔ یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا تو اس نے کہا میں تمہیں سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے۔ ہائی لائٹ کر لیجئے، کب اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کے لیے کسی کو پیشوا بناتا ہے یا اپنے دین کے لیے چنتا ہے؟ یہ اس وقت چنا جاتا ہے جب کسی کو کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں پورا اترتا ہے، کیونکہ فرمایا جا رہا ہے کہ ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کا پیشوا کب بنایا؟ جب وہ تمام باتوں میں پورا اترا جس میں اس کو آزمایا گیا تھا۔ ہم دین کی کام کے لیے جب حاضر ہوں گے تو ہمیں آزمایا جائے گا، ہمیں مشکلات آئیں گی، لوگوں کی باتیں آئیں گی، دیکھا یہ جائے گا آپ کتنے سچے اور پکے ہیں۔ اس لیے جب دین پر عمل کرنے لگیں تو اس بات کے لیے تیار رہیں کہ میری آزمائش ہوگی، مجھے اس میں پورا اترنا ہے تاکہ میں اللہ کے یہاں سرخرو ہو سکوں۔ تو اس وقت گھبرا کے پیچھے نہیں ہو جانا کہ میں اس دین پہ عمل نہیں کر سکتی جہاں اتنی باتیں ہوتی ہیں، جہاں پہ لوگ پریشان کرتے رہتے ہیں، جو میری کوئی عزت ہی نہیں کر رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو کیسی کیسی مشکلات یا تمام انبیاء کو کن مشکلات سے گزرنا پڑا۔ اب جیسے ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے تو ہمارا دل چاہتا ہے ہمارے پیاروں کو بھی وہ نعمت مل جائے، ہمارا دل چاہتا ہے ہماری اولاد کو بھی وہ نعمت مل جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا کہ کیا یہ جو پیشوا بنانے کا وعدہ ہے یہ میری اولاد سے بھی ہوگا؟ اس نے جواب دیا کہ میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے۔ واضح بات کر دی گئی کہ یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ اگر ایک کسی شخص کو ہدایت مل گئی ہے یا ایک شخص دین کی خدمت پر مامور ہے تو اس کا فیض ساری نسلوں تک اب جاری ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے تو دادا اتنے نیک تھے، ہمارے تو پردادا اتنے تہجد گزار تھے اور ہم تو ان کی اولاد ہیں اور ہمارے لیے یہی اعزاز کافی ہے۔ ہر شخص کو اپنی محنت تقویٰ کے حصول کے لیے ذاتی طور پر کرنی پڑتی ہے۔ کوئی اپنے ماں باپ یا اپنی اس امت میں ہونے کی وجہ سے فیض نہیں پا سکتا جب تک کہ اس کا عمل اس کے مطابق نہ ہو۔ اور یہ کہ ہم نے اس گھر یعنی کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ جواب میں اس کے رب نے فرمایا اور جو نہیں مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے دوں گا، مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اس لیے چند روزہ زندگی کے سامان پر خوش فہمی کا شکار نہ ہو جائیں کہ ہم جیسے یہاں نوازے گئے ہیں ہم آخرت میں بھی نوازے گئے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا واضح بات تھی کہ جو نہیں بھی مانے گا دنیا کا سامان تو اسے بھی مل جائے گا، لیکن اصل میں جو آخرت اور اللہ پر ایمان لاتا ہے اس کے لیے رحمتیں اور برکتیں بھی ہیں۔ اور یاد کرو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے کہ اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اگر کوئی شخص اتنی بڑی نیکی بھی کرے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر بھی کر لے تب بھی اس زوم میں نہ آئے کہ ہم نے بہت ایسے کام کر لیے اب تو ہم ضرور بخشے جائیں گے، اب تو ہم ضرور اللہ کے ہاں مقبول ہو جائیں گے، اب تو ہمیں اور کسی نیکی کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو اتنے نیک کام کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے انبیاء علیہ السلام کی کیا سنت ہے کہ ہر نیکی کرنے ہوئے اللہ سے التجا کر رہے ہیں، عاجزی اختیار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے اللہ ہم سے قبول کر لے کیونکہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سننے والا کیا؟ ہماری صداؤں کو، ہماری فریادوں کو، اور جاننے والا کیا ہے؟ ہماری نیتوں کو، ہمارے اخلاص کو۔ اس لیے چھوٹی سی بھی نیکی کریں تو ضرور کہیں کہ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم اور مطیع فرما بردار بنا دے، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری فرما بردار ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں
ہائی لائٹ کر لیں ان کو۔ اتنی نیکیاں کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے دوست ہیں، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے، یا اللہ ہمیں وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے اللہ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا دے۔ اب تراویح کا ٹائم آ رہا ہے، بہت ساری نوافل پڑھنے ہوں گے اور ہمیں قرآن بھی پڑھنا ہوگا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں تو عبادت کا سلیقہ ہی نہیں آتا، ہمیں تو ابھی تک اخلاص نہیں آتا، ہمیں وہ سکھا کہ ہم کیسے اپنے آپ کو خالص کریں، ہم کیسے اپنی نیتوں کو اخلاص کی طرف لے کر آئیں، ہم کیسے اپنے دن کو گزاریں، کیسے اپنی راتیں گزاریں کہ ہماری سب کچھ عبادت بن جائے، ہم کیسے اپنی کوتاہیوں سے درگزر کریں، ہم کیسے اپنی کوتاہیوں اور غفلتوں کو دور کرنے کا سبب بنیں۔ تو یہ ہے وہ سوال کہ جو ایک نبی اللہ تعالیٰ سے کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو فرما بردار بنا، اور اے رب ان لوگوں میں سے خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھا جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوار دے۔ تو بڑا ہی مقتدر اور حکیم ہے۔ اب کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے نفرت کرے، جس نے خود اپنے آپ کو حماقت اور جہالت میں مبتلا کر لیا ہوا؟ اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ ابراہیم تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا، اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں سے ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی اپنے کام کے لیے چن لے اور ہمیں بھی ان لوگوں میں سے کر دے جن کا شمار آخرت میں صالحین میں ہوگا۔ اور کیسے چنے جاتے ہیں یہ لوگ؟ اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا کہ مسلم ہو جاؤ، فرما بردار بن جاؤ، تو اس نے فوراً کہا کہ میں مالک کائنات کا فرما بردار ہو گیا۔ ایسے بنتے ہیں صالحین۔ تو اس لیے جب اللہ کا حکم آ جائے فوراً کہ اگر اللہ کی بات ہے تو یہی سب سے ہوگی اور یہی ہوگا، اسلمت لرب العالمین۔ اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی، اور اسی کی وصیت یعقوب اپنی اولاد کو کر گیا۔ گویا ہماری زندگی خود ابلاغ دین ہوتی ہے۔ جیسی زندگی والدین گزارتے ہیں، ان کی اولادیں خود بخود وہی پیٹرن اپناتی ہیں۔ جب ہم خود نیک بنیں گے تو ہماری اولادیں نیک بنیں گی۔ خود تو دنیا داری کی زندگی گزارنا اور ایک قاری کو ہائر کر کے یا کسی بچے کو کسی اسلامی اسکول میں ڈال کر یہ سمجھنا کہ ہماری شاید نسلیں بڑی نیک بن جائیں گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کو تقوی حاصل کرنا پڑتا ہے، یہ کمانا پڑتا ہے، لمحے لمحے میں اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، اور یہی چیز اپنی اولاد کو سکھانی پڑتی ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بھی اسی کی وصیت کی تھی، اپنی زندگی اس کی فکر کر رہے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا مرتے دم تک مسلمان رہنا، فرما بردار رہنا۔ پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا؟ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا، بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا، ہم اسی ایک اللہ کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام نے الہ مانا، اور ہم اسی کے مسلم رہیں گے۔ کیا ہم بھی اپنے اولاد سے یہ گفتگو کرتے ہیں؟ ہمارے موضوعات گھر میں باتوں کے یہ ہوتے ہیں کہ بندگی کس کی کرنی ہے، بات کس کی ماننی ہے، کپڑے کس کی مرضی کے پہننے ہیں، معاشرے میں کیسے رہنا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب تک ہم خود قرآن نہیں پڑھیں گے تو ہماری موضوعات کیسے زندگی میں یہ آ سکتے ہیں؟ تو خود بھی قرآن پڑھیں اور اپنی نسلوں کو اس کی تعلیم دیں۔ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے۔ تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے، اس لیے کسی کی مثال نہ بنائیں اپنے آپ کو کہ سب کرتے ہیں تو ہم بھی کر لیں۔ آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا سارا معاشرہ کیا کر رہا تھا، آپ سے یہ پوچھا جائے گا آپ کیا کر رہے تھے۔ آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا فلاں زیادتی کر رہا تھا، میں نے اس لیے اس کے جواب میں 1 کی 4 سنا دی تھیں۔ آپ سے یہ پوچھا جائے گا آپ نے کیا کیا تھا، اس کی مثال نہ دیں کہ اس نے کیا کیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں تو یہ حکم یہ ہے کہ برائی کے جواب میں اچھائی کریں، ہمیں تو حکم یہ ہے کہ ہم اصلاح کریں۔ تو 1 کی 4 سنانے کا مطلب ہے زیادتی پر زیادتیاں کرنا۔ یہودی کہتے ہیں کہ یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی بنو گے تو ہدایت ملے گی۔ ان سے کہو نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھا۔ مسلمانوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، اور جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف نازل ہوئی، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی۔ ہم ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے مسلم اور فرما بردار ہیں۔ پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پر ہیں۔ کون تم؟
یعنی جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے اور جس طرح سے انہوں نے زندگیاں گزاریں کہ جب مشکلات بھی آئیں تو انہوں نے کیا کیا، جب خوشحالی کے دن تھے تو انہوں نے کیا کیا، ان کے طور طریقے کیسے تھے، انہوں نے کس طرح شریعت کو اپنی زندگی پر لاگو کیا۔ اگر تم اس طرح ایمان لاؤ تو تم ہدایت پر ہو، اور اگر تم نے اس سے منہ پھیرا تو کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ دھرمی میں پڑ گئے ہیں۔ لہٰذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان قریب اللہ تمہیں ان کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ اس لیے ذرا سی پریشانی آ جائے یا لوگوں کے رویے بدل جائیں تو پریشان نہ ہو، کیونکہ اللہ کی مدد آ کر رہے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ عطا فرمایا گیا تھا اور اللہ کا وعدہ اللہ نے سچ کر دکھایا جب کہ فتح مکہ ہو گئی تھی، کیونکہ اس سے پہلے کے جو واقعات حالات تھے وہ تو ایک امتحان تھا کہ دیکھیں کس کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ کہو کہ اللہ کا رنگ اختیار کر لو، اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے ہیں، کیونکہ ہم جس کی پیروی کرتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، جس طرح کے لباس پہنتے ہیں، جیسی گفتگو کرتے ہیں، جیسی سوچیں رکھتے ہیں، جیسے انٹرسٹ ہمارے ہوتے ہیں، ہمارا رنگ وہی ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھیں کیا ہم اللہ کے رنگ میں رگے ہوئے ہیں؟ کیا جو اللہ کی چاہت ہے وہ ہماری چاہت ہے؟ کیونکہ رنگ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ اس میں کسی بالکل سفید چیز کو ڈبو دیتے ہیں تو اگر وہ کپڑا ایسا ہوتا ہے جس پہ رنگ اچھا آ جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ پیور ہے۔ آپ نے اکثر ڈائنگ کے لیے جب آپ جاتے ہیں تو وہ کچھ رنگوں کو کہتا ہے یہ ایسا رنگ ہے جو صرف پیور پہ آتا ہے، یا عام پہ نہیں آئے گا۔ تو جب آپ پیور ہو جائیں گے، جب اندر سے اپنے تعصب نکال دیں گے، اپنے اندر سے خواہشات نفس وہ نکال دیں گے جو غیر شرعی ہیں، تو پھر جب آپ اللہ کی اطاعت کریں گے تو دیکھیں کتنا تیزی کے ساتھ اور کتنا خالص رنگ آتا ہے۔ تو رنگ ایسا نہ ہو کہ جو رمضان میں تو چڑھے اور پھر شوال میں اتر جاتا ہو، باقی سارے سال اتر جاتا ہو۔ خالص رنگ وہ ہوتا ہے جو انسان کے ہر معاملے میں نظر آتا ہے کہ یہ اللہ والا ہی ہے، اس کی ساری مصروفیات وہی ہوتی ہیں، اس کے دن رات اسی میں گزرتے ہیں، اس کی ترجیحات وہی ہوتی ہیں، اس کے اخلاق وہی ہوتا ہے، اس کے الفاظ وہی ہوتے ہیں۔ وہ صرف نمازی نہیں ہوتا کہ نماز پہ سجدہ کر رہا ہے تو وہ اللہ کے آگے جھک رہا ہے، پھر زندگی کے معاملات میں آتا ہے تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، بلکہ رنگ وہ ہے جو ہمیشہ باقی رہے اور مرتے دم تک باقی رہے اور مزید پکے سے پکا ہوتا چلا جائے، اور یہ آتا ہے قرآن و سنت کی تعلیم اور صحبت صالح کے ساتھ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں۔ پھر کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا کہ جس کے ذمے اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے۔ تمہاری حرکات سے اللہ غافل تو نہیں ہے، کیونکہ جتنے انبیاء علیہ السلام تھے انہوں نے شریعت کے مطابق ہی عمل کیا اور شریعت کی دعوت دی تھی۔ یہ بعد کے لوگ تھے جنہوں نے گروہ بندی کر لی اور اپنی مرضیاں اس میں شامل کر لی، اور کسی نے اپنے آپ کو یہودی کہہ دیا تو کسی نے اپنے آپ کو نصرانی کہہ دیا، لیکن جس دور میں جو بھی نبی آیا تھا وہ اس دور کا مسلمان ہی کہلاتا تھا۔ تو اس لیے جو بات آ رہی ہے کہ کہو کہ میں نے اپنی بندگی اللہ کے لیے خالص کر لی، اس لیے جب کبھی آپ کو لگے کہ معاشرہ آپ سے جو ڈیمانڈ کرتا ہے وہ آپ پوری نہیں کر سکتے تو صاف بتا دیں، کیونکہ میں نے تو اللہ کا رنگ اختیار کر لیا، اس لیے اب میں پردہ کرتی ہوں۔ میں نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا، اس لیے اب میں غصہ نہیں کرتی، اب میں درگزر کرنا سیکھ گئی ہوں کیونکہ میں نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا ہے۔ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے، تم سے ان اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے آج جس دین پر ہیں اس کی قدر کریں۔ کتنے ہی ایسے ملک ہیں جہاں پر اس وقت جنگ بندی ہے، جہاں پہ لوگ رمضان آئے گا لیکن کس حال میں آئے گا، جس وقت وہ چاہیں گے کہ وہ تراویحوں پہ اپنی مساجد میں کھڑے ہوں لیکن وہاں بمباری ہے، وہاں عافیت چھن چکی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جہاں پر کل تک عافیت تھی لیکن آج وہاں کی معیشت بالکل کلیپس کر چکی ہے۔ رمضان آئے گا لیکن وہ مشکلات کا شکار ہیں، وہاں پر ان کے لیے کھانے کو کچھ نہیں ہے، کہ امن ان کے پاس نہیں ہے۔
اس نعمت سے فائدہ اٹھائیں کہ آج جو امن و امان کی نعمت ہے، آج جو ہمارے پاس شریعت کی نعمت ہے، آج جو ہمیں آزادی کی نعمت ہے، تو اپنے اعمال کی کمائی سے آخرت میں اللہ کی رضا پانے، اس کا دیدار پانے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قبول فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالی ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم۔ اے میرے رب، مجھے قوت فیصلہ عطا فرما، مجھے نیک لوگوں سے ملا دے اور بعد میں آنے والوں میں میری سچی ناموری باقی رکھ، اور مجھے نعمتوں بھری جنت کے وارثین میں سے بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب